السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ عید بیسڈ ہے اور یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ ناول کا نام ہے کہیں جگنوؤں کی قطار میں۔ اس ناول کے رائٹر ہیں فاخرہ جبی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہو گلنا توڑ دیے مٹیارے، ہو تو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی۔ بڑی مستقل مزاج ہے یہ مٹیار، پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل غلنا توڑ رہی ہے۔ دوپٹے کے گرد قریشیے سے بیل بناتی نازنین نے ذرا ذرا کی نظریں اٹھا کر سبیع الحسن کو دیکھا، جو بیڈ پر سٹیکر لگاتے ہوئے کتنی ہی دیر سے ان جملوں کی گردان کیے جا رہا تھا۔ ہو گلنا توڑ دیے مٹیارے، ہو تو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی۔ ہائے ایسی المناک ہائے پر آ کر تان ٹوٹی تھی کہ نازنین کے ہاتھ سے قریشیہ اور مینا آپی کے ہاتھ سے گڈو پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ مہرین اپنے ماسک زدہ چہرے کے ساتھ بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر کو امڑ آئی تھی۔ شہزادی ثناور ریلنگ پر آدھی سے زیادہ نیچے لٹک گئی تھی حقیقت حال معلوم کرنے کو، اور راکی پچھلے باغ سے اس ہائے کا پس منظر معلوم کرنے کو بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اف امی حضور، یہ کیا ظلم کر ڈالا آپ نے؟ سبھی نے تماش بینوں کو پوری طرح لطف اندوز ہوتے دیکھ کر کمر سہلانے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے نہایت دردناک آواز میں امی سے شکوہ کر ڈالا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا امی نے، کوئی ایک آدمی گا رہا ہو تو انسان برداشت بھی کر لے، مگر سبھی تم تو پورے محلے کو ساتھ لے کر گاتے ہو، اور وہ بھی اتنا بے سرا کہ اطراف میں بسنے والے گدھے اور کوے اپنی سماعتوں سے محروم ہو جانے کی دعا کرتے ہیں۔ مہرین کی اس سے کبھی نہیں بنی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تم سماعتوں سے محرومی کی دعا مانگتی ہو، مگر یہ علم نہیں کہ تمہارا شمار اول الذکر میں ہوتا ہے یا مؤخر الذکر میں، لیکن اس بات پر بھی بحث بعد میں ہوگی۔ فی الحال تو تم اپنی شکل گم کرو، قسم سے ہزاروں سال پرانی ممی لگ رہی ہو اس وقت۔ وہ مہرین پر چوٹ کرنے کے بعد دوبارہ امی کی طرف پلٹا۔ بتائیے نا امی حضور، آخر کس جنم کا بدلہ لیا ہے آپ نے ہم سے؟ کیا آپ کو ہم پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ اگر ایسا بھاری ہاتھ ہاتھی کو بھی پڑ جاتا تو وہ بھی لڑکتا ہوا کوسوں دور جا گرتا۔ قسم لے لیجئے ابھی تک سنسناہٹیں ہو رہی ہیں پورے جسم میں۔ آخر ہم نے ایسا کیا قصور کر دیا تھا؟ بتائیے امی حضور، بتائیے، ورنہ ہم ابھی اپنی جان دے دیں گے۔ سبھی پوری قوت سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، مبادا اس دوران وہ دوبارہ اس کی کمر کا مزاج نہ پوچھ جائیں۔ مگر قصور امی حضور کا بھی کہاں تھا؟ کوئی 5ویں مرتبہ انہوں نے مینا سے بات کرنے کے لیے منہ کھولا تھا، اور 5 مرتبہ ہی اس کم علم مٹیار نے ان کا منہ بند کروا دیا تھا، اور منہ بند ہوتے ہی اگر ان کے ہاتھ کھل گئے تھے تو اس میں تعجب کیا تھا؟ 1000 دفعہ کہا ہے، بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو تمیز سے بیٹھا کرو، مگر مجال ہے جو تم پہ کسی بات کا ذرا سا بھی اثر ہو، کہنے کو نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، مگر حرکتیں کھسیاروں جیسی ہیں تمہاری۔ امی کا نوابی خون جوش میں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کھسیاروں کی جگہ میراثیوں کا لفظ مناسب رہے گا۔ راکی نے بڑے ادب سے تصحیح کی تھی۔ جواباً سبھی کا بیٹ اس کے ٹخنے پر آ پڑا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں مالکوں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے؟ اف میری ایسی مجال کہاں کہ میں آپ کی گستاخی میں شان کروں؟ وہ ٹخنا سہلاتے ہوئے منمنایا تھا۔ بیٹ ٹخنے پر لگا ہے، مگر چوٹ غالباً دماغ پر آئی ہے۔ سبھی بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو گیا تھا۔ مسز فرقان نے تو ڈیپ فریزر خرید لیا ہے، مینا آپی امی کو بتا رہی تھیں۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ سبھی کو مینا آپی کے لہجے نے چونکایا تھا۔ ہاں بھائی، بقر عید جو آ رہی ہے، تو کیا بقر عید پر وہ ڈیپ فریزر کی قربانی کریں گی؟ سبھی کی حیرت بجا تھی۔ جی نہیں، ڈیپ فریزر میں بیٹھ کر عید منائیں گی، راکی نے وضاحت کی، مگر امی کی شعلہ بار نظروں نے دونوں کو یک لخت خاموش کروا دیا تھا۔ اور ہاں امی، مسز فرقان اس دفعہ 2 قربانیاں کر رہی ہیں۔ مینا آپی نے امی کو نئی اطلاع دی تھی، ایک تو مسٹر فرقان کی اور دوسری… سبھی کا لہجہ سوالیہ اور انداز شرارتی تھا۔ راکی، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی امی نے راکی کو پکارا تھا، اٹھاؤ اسے یہاں سے۔ انہوں نے سبھی کی طرف اس انداز سے اشارہ کیا تھا گویا کچرا اٹھانے کو کہہ رہی ہوں۔ مگر امی حضور، سبھی ایک دم گڑبڑا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے راکی کے بازو اسے پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکے تھے۔ امی حضور رحم کیجئے، خدارا رحم کیجئے۔ سبھی بلبلا رہا تھا، مگر راکی اس کے احتجاج کرتی ٹانگوں اور فلک شگاف ناروں سے بے پرواہ ہو کر اسے اندر لے گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے سبھی کے دونوں ہاتھوں کو بھی پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا، جنہوں نے اس کے بالوں کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ معلوم نہیں اس خط کا متن کیا تھا کہ جس کو پڑھتے ہی امی کو اس کے ہر کام میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ دیکھو ذرا اس مہرین کو، بالکل اونٹوں کی طرح چلتی ہے۔ امی نے مینا آپی کو مہرین کی طرف متوجہ کیا تھا، جو ابھی 2 سیڑھیاں پھلانگتی چھت سے نیچے آئی تھی۔ مہرین، یہ کوئی طریقہ ہے چلنے کا؟
خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں یوں کتکڑے لگاتے دیکھا، لڑکیوں کی طرح سہج سہج کر چلنا سیکھو، یوں جیسے پانی پہ پاؤں دھرتے ہیں۔ لیکن امی پانی پہ پاؤں دھرنے سے تو پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مہرین کی معصومیت پر امی جل کر رہ گئی تھیں، جبکہ ثناور کی شامت دوپہر کے کھانے پر آئی تھی۔ یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ کنارے کہیں سے کچے ہیں تو کہیں سے موٹے۔ آج سے ناول ڈرامے سب بند، پہلے ڈھنگ سے کھانا پکانا سیکھو، اور ہاں یہ بالوں میں کبھی کبھار تیل ہی ڈال لیا کرو، کیسے اجڑے اجڑے لگ رہے ہیں۔ ان کی نگاہ بات کرتے کرتے ثناور کے شولڈر کٹ پرم بالوں پر جا پڑی تو جھٹ موضوع بھی بدل گیا تھا۔ سبیل حسن کے باقاعدہ کان پکڑوا کر یہ ہدایت کی گئی کہ آج کے بعد اگر اس نے کوئی بے سرا راگ الاپنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ نازنین حد ہو گئی بھئی، اس طرح حلق پھاڑ کر ہنستی ہو کہ ایک پوری گیند تمہارے منہ میں سما سکتی ہے۔ خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہارا یہ جناتی قسم کا کہکہا سنا، اور یہ آج کے بعد کی وارننگ کچھ ایسی شدت اختیار کر گئی تھی کہ لڑکیاں بے اختیار چیخ اٹھی تھیں۔ آخر کیا ہونے والا ہے آج کے بعد؟ اور جواباً مینا آپی نے بڑے اطمینان سے انہیں بتایا تھا، چند دن بعد نواب حسان یہاں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے امی کی خواہش ہے کہ آج کے بعد ہر فرد حسب ضرورت اپنی حرکات و سکنات پر غور کر لے، تاکہ نواب حسان پر اچھا امپریشن پڑ سکے۔ لیکن یہ نواب حسان ہیں کون، کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ سوالات کی بوچھار نے مینا آپی کو اچھا خاصا جھنجھلا دیا تھا۔ سو پہلے گڈو کو نازنین کی گود میں پٹخا ٹھنڈی ٹھار چائے کا کپ منہ سے لگا کر کھٹاکھٹ چڑھایا، جو راکی کئی منٹ پہلے انہیں دے کر گیا تھا۔ پھر مہرین اور ثناور کو بیڈ پہ ادھر ادھر لڑکا کر اپنے لیے جگہ بنائی اور شروع ہو گئیں۔ نواب حسان ہمارے ددا جان کی پھپھو زاد بہن کی جٹھانی کے نواسے ہیں۔ ان کی والدہ ایک عرصے سے خالص نوابی خاندان کی تلاش میں تھیں، جہاں وہ اپنے لائق فائق بیٹے کی شادی کر سکیں۔ اتفاق سے ایک تقریب میں ان کی ملاقات ددا جان سے ہو گئی، اور اتفاق ہی سے اس وقت ددا اپنے فل نوابی لباس اور نوابی موڈ میں تھے۔ نتیجتاً نواب حسان کی والدہ نے فوراً ہی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ نواب حسان بذات خود یہاں آ رہے ہیں شہزادی ثناور کو دیکھنے کے لیے۔ کیا؟ نازنین اور مہرین چلا اٹھی تھیں، جبکہ ثناور حکم بکم کی تفسیر بن گئی تھی۔ ددا نے انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ ہاں تو اور کیا بھائی، وہ 21ویں صدی کے ددا ہیں، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ثناور کے حواس کچھ دیر بعد ہی قابو میں آئے۔ ددا کا؟ جی نہیں، اس نواب حسان کا۔ نازنین اور مہرین کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹ ثناور کو خواہ مخواہ چڑھائی دے رہی تھی۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آج کل تو لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور تب کہیں جا کر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مینا آپی بے نیازی سے کہہ رہی تھیں، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور ددا کو بھی نواب حسان کو اس مقصد کے لیے یہاں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ ثناور کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اوفو بھائی، وہ تمہیں اغوا کرنے نہیں آ رہے، ایک نظر دیکھیں گے اور بس، اور اگر ایک نظر دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ ثناور کے غصیلے لہجے پر انہوں نے بنظر غیر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، دوسرے یہ کہ ریجیکٹ کرنے کا حق تمہیں بھی حاصل ہے، تمہیں پسند نہ آئے تو بے شک تم انکار کر دینا۔ مینا آپی اس کے تمام اعتراضات کو رد کرتے ہوئے گڈو کو گود میں لیے باہر چلی گئی تھیں۔ بھئی یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ ثناور ان کے پیچھے بڑبڑاتے ہوئے جلی بھنی بیٹھی تھی۔ مدد طلب نظروں سے نازنین اور مہرین کی طرف دیکھا تو ان کی دبی دبی ہنسی نے اسے مزید روحان سا کر دیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی تھی۔ نواب حسان کی سواری باد بہاری کی آمد میں چند روز باقی تھے، لہٰذا تیاریاں بھی اسی لحاظ سے جاری تھیں، اور چونکہ نواب حسان ددا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے بھی وہی تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا جہان کی نوابی اس گھر میں سمیٹ لائیں، اور اس دوران سبھی کے والد یعنی اپنے اکلوتے صاحبزادے نواب فصیح الحسن کو بھی خوب برا بھلا کہا گیا تھا، جو اپنی 4 عدد صاحبزادیوں اور 1 عدد صاحبزادے کو ان کی ذمہ داری میں دیکھ کر خود بسلسلہ روزگار شارجہ میں مقیم تھے۔ چونکہ نواب حسان کا کچھ روزہ قیام بھی متوقع تھا، اسی لیے انیکسی کی مرمت کروا کر بقول ددا تھوڑا بہت انتظام کر دیا گیا تھا، اور جب یہ تھوڑا بہت انتظام سبھی نے دیکھا تھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر اور کھڑکیوں پر حریری پردے سرسرا رہے تھے۔ لکڑی کا قدیم طرز کا جہازی سائز پلنگ کمرے کی دائیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا، جو غالباً دادی اماں مرحومہ کے جہیز کا تھا۔ منکش پایوں والی کرسی، میز، ایرانی قالین، گاؤ تکیے، ددا کی ذاتی بندوق جو بڑی شان کے ساتھ سامنے والی دیوار پر آویزاں تھی۔
اس کے علاوہ دادا کے ذاتی بکس سے نکلے ہوئے چند ڈیکوریشن پیس تھے جنہوں نے کمرے کی فضا کو مزید نوابی بنا دیا تھا، اور ابھی یہ تھوڑا بہت ہے۔ راکی نے سبھی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میرا خیال ہے تھوڑا کاٹ کر بہت رہنے دیتے ہیں۔ سبھی نے جوابی سرگوشی کی تھی جو شامت اعمال دادا کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، اور پھر جو دادا بولنا شروع ہوئے تو ان دونوں کو نہ صرف نواب خاندان کے اقتدار و روایات کے بارے میں ایک طویل لیکچر سننا پڑا، بلکہ ان اقتدار کی بترس محرومی پر دادا کے ساتھ مل کر رونا بھی پڑا۔ اب کیا بتائیں تمہیں، جب ہم نواب حسان کو ایک نظر دیکھنے ان کے گھر گئے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ریاست میں ابھی بھی انہی کی حکمرانی ہے۔ بیسیوں ملازم آ جا رہے ہیں، سر شام ہی دیوان خانے میں چراغ جلائے جا رہے ہیں، اور تو اور کھانا بھی سینی میں لگا کر سرپوش سے ڈھک کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ سب تو ایک طرف، گفتگو میں ایسا سلیقہ اور انداز، نشست و برخاست میں ایسا رکھ رکھاؤ کہ واہ سبحان اللہ! انہیں دیکھ کر اس بات پر بے اختیار یقین آنے لگا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے وضع کردہ اصولوں اور خاندانی روایات سے ہٹ کر زندگی گزارنا گناہ سمجھتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو شہزادی سناور کی قسمت پر رشک آتا ہے، ورنہ آج کل ایسے خاندانی نواب کہاں۔ ہاں البتہ کاغذی نواب بہت۔ دادا اس نواب خاندان سے کس حد تک متاثر تھے اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب دادا نے اپنی سیاہ شیروانی بکس سے نکال کر ڈرائی کلین کروانے کو بھجوائی۔ یہ اور بات ہے کہ ڈرائی کلین کروانے کے بعد جب انہوں نے شیروانی پہنی اور راکی کو سامنے کے بٹن بند کرنے کا حکم ملا تو حکم کی تعمیل کے نتیجے میں اسے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ اوفو بھائی ادھر سے کھینچو نا، ہاں ہاں تھوڑا زور لگاؤ۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، میں اپنا پیٹ سکیڑتا ہوں، تم فوراً بٹن بند کر دینا۔ ہاں بھائی یہ ہوئی نا بات۔ دادا شیروانی میں پوری طرح پیک ہو جانے پر خاصے مسرور دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب اس حلیے میں وہ اپنے کمرے سے برآمد ہوئے تو سبھی نے انہیں دیکھتے ہی ایک ٹانگ پر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ دادا جی کی تون تو دیکھو، جیسے تیل کا مٹکا کوئی، دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے دفن ہے اس میں بکرا کوئی۔ اور اس بے تکے راگ کو سنتے ہی دادا نے جہاں اسے بے بھاؤ کی سنائی تھیں وہاں یہ اعلان بھی فرما دیا تھا کہ انہیں دادا جیسا کنٹٹا لفظ ہرگز نہیں پسند، لہٰذا آج سے انہیں دادا حضور کہہ کر پکارا جائے۔ امی نے دادا حضور کی تیاریوں کا یہ عالم دیکھا تو جھٹ سے دادی مرحومہ کا غرارہ نکال کر کلف لگنے کو دے چھوڑا۔ چاندی کا پاندان جو انہوں نے اپنی ساس کی نشانی کے طور پر سنبھال رکھا تھا، اسے صاف کروا کر نیا نکور کرنے کے بعد تخت کے اوپر اور اگلدان تخت کے نیچے رکھوا دیا۔ ارے ناظرین ذرا سٹور میں ڈھونڈو تو صحیح، ہو سکتا ہے آفتابہ اور چلیچی بھی مل جائے، انہوں نے بہت عجلت میں ناظرین کو ہدایت دی تھی۔ ہائے آفتاب بھائی کا سٹور میں کیا کام، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ ان کی چہیتی بیوی کو چمچی کہہ رہی ہیں تو وہ کتنا برا محسوس کریں گے۔ اف یہ میری اولاد، وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ پھر آفتابہ اور چلیچی کو بھول کر راکی کو بازار بھیج کر چھالیا، زردہ، کتھا، چونا، الائچی منگوائی تاکہ پان کا مسالہ پورا ہو سکے۔ اس کام سے فراغت پاتے ہی انہوں نے گھر کے افراد پر توجہ دینی شروع کی تھی۔ مہرین جو گھر میں چھوٹی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ جینز اور کرتے میں ملبوس ہوتی تھی، اب چوڑی دار پیجامے اور گھیردار فراک کے ساتھ کئی گز کا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ مینا آپی اردو لغت ہاتھ میں لیے ثقیل قسم کے الفاظ رٹنے کی کوشش میں تھیں تاکہ نواب حسان پر اچھا امپریشن پڑ سکے، اور بقول ناظرین سارا امپریشن تو مینا آپی نے ہی ڈال دینا ہے۔ راکی کی گھٹنوں پر سے پھٹی جینز دادا نے بزور لاٹھی اتروائی تھی، اور راکی اس الٹرا ماڈرن لباس سے محروم ہونے پر خاصا رنجیدہ بھی ہوا تھا، مگر بعد میں پاجامہ اور کرتا پہنے گھر کے طویل براندوں میں راک اینڈ رول سٹائل میں گھومتا نظر آتا تھا، اور بقول سبھی باؤنسری پہ غلاف کی عملی تفسیر بنا ہوا تھا، اور خود سبھی نوابوں کی ہسٹری جاننے کے لیے دادا کی لائبریری میں ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ لے دے کر ایک شہزادی سناور ہی رہ گئی تھی جو اس ڈرامے کا حصہ بننے پر قطعاً راضی نہ ہو رہی تھی، اور باقی سب نے یہ سوچ کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا کہ وقت پر امی حضور کی بس ایک ہی گھوری کافی ہوگی۔ کوئی تیسری بیل پر گیٹ کھلا تھا اور اندر سے ایک سر برآمد ہوا تھا، اور جس انداز سے برآمد ہوا تھا لگتا نہیں تھا کہ اس کے نیچے ایک دھڑ بھی ہوگا۔ جی فرمائیے کی آواز پر نواب حسان نے پلٹ کر دیکھا تو نظر سیدھی سر پہ سجے گھونسلہ نما بالوں پر جا پڑی تھی، اور نواب حسان کو یقین تھا کہ اگر وہ اس گھونسلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو نہ صرف چڑیا پھر سے اڑ جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 انڈے بھی ہاتھ لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے بہت شائستگی سے سلام کیا۔ رحمت اللہ تو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے، البتہ برکت صاحب کا گھر اگلی گلی میں ہے، بہت سنجیدگی سے جواب دیا گیا تھا۔ ہیں جی، حیرت کا بھرپور مظاہرہ ہوا تھا۔
ہاں جی، طمانینت کا مظاہرہ اس سے بھی شاندار تھا۔ اجی ہم نے آداب عرض کیا تھا، نواب صاحب نے جتایا۔ اچھا تو بتا کر عرض کرنا تھا نا، گویا سارا قصور انہی کا تھا۔ لا حول ولا، دیکھیے اگر نواب صاحب گھر پہ تشریف رکھتے ہیں تو انہیں اطلاع دے دیجیے کہ نواب حسان الاعظم الدولہ تشریف لائے ہیں۔ اب کے بار چبا چبا کر خاصی وضاحت کے ساتھ کہا گیا تھا۔ کیا لائے ہیں؟ مقابل کا اشتیاق دیدنی تھا۔ لائے کچھ نہیں، ہم آئے ہیں، یعنی نواب حسان الاعظم الدولہ۔ کون سے دولہ؟ نواب صاحب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سر تاپا اپنے سامنے کھڑے اس ملازم ٹائپ بندے کو دیکھا۔ محترم، دیکھنے میں تو آپ صرف بیوقوف لگتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ پاگل پن کے انتہائی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا اس گھر میں آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جن سے ہم مل سکیں؟ ضبط جذبات سے نواب صاحب کا چہرہ تپتے تندور کی طرح ہو گیا تھا۔ بھئی ایسے کیسے ملوا دیں؟ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ اور نواب صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ملازم کو کچا چبا جائیں اور ڈکار تک نہ لیں۔ ہم نواب حسان ہیں، انہوں نے حلق پھاڑ کر کہا تھا، اور جواباً ملازم کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ کیا؟ یعنی کہ آپ؟ آئیے آئیے، تشریف رنجا، میرا مطلب ہے قدم فرمائیے۔ او ہو، رٹے رٹائے جملوں کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ ہم ابھی نواب صاحب کو اطلاع کرتے ہیں۔ ملازم بگٹر پیچھے کو بھاگا تھا اور نواب حسان اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئے تھے۔ سرخ بجری کی روش کے اطراف میں بنا باغ نہایت وسیع و عریض تھا، مگر نواب حسان کی مرکز نگاہ وہ نازک اندام حسینہ ٹھہری تھی جو ہاتھ میں پائپ پکڑے گلاب کی کیاریوں کو پانی دے رہی تھی۔ معلوم نہیں سرسبز و شاداب ماحول کا اثر تھا یا اس نازک کلی کے دیدار کا کہ نواب صاحب کی بانچیں خود بخود کھل گئی تھیں۔ گھنی سیاہ دراز زلفوں پہ نظریں جمائے وہ چند قدم آگے بڑھے تھے۔ آداب عرض ہے محترمہ۔ خوشگلو تیور کی موجودگی کے باوجود وہ پر یقین تھے کہ ان کی آواز بہت بھونڈی اور بھیانک نہیں ہے، مگر پھر بھی آداب کے جواب میں وہ محترمہ اس بری طرح اچھل کر ان کی طرف پلٹی تھی کہ پانی کی موٹی سی دھار انہیں سر تاپا شرابور کر گئی تھی۔ اوفو، وہ محترمہ پہلے گھبرائی، سٹپٹائی اور پھر بے اختیار ہنس دی تھی۔ نواب صاحب ہنسی کی اس نرم پھیار میں بھیگتے چلے گئے تھے۔ واہ پذیرائی کا یہ انداز، سبحان اللہ! انہوں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں میں بھرا پانی صاف کر کے دوبارہ متوجہ ہونا چاہا، مگر تب تک منظر بدل چکا تھا، بلکہ چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی، یعنی کہ وہ محترمہ وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ وہ سرد آب بھرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ روش کے اختتام پر محرابی دروازوں والا وسیع و عریض برآمدہ ان کے سامنے تھا، جہاں تخت پر بچھی سفید چادر پر مہرون تکیے عجب بہار دکھلا رہے تھے۔ انہوں نے چند لمحے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ غالباً ڈرائنگ روم تھا جو عجیب طرز کے بھاری صوفوں سے سجا ہوا تھا۔ نواب حسان نے طائرانہ نظر اس حال نما کمرے پر ڈالی تو اگلے ہی لمحے بری طرح چونک گئے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک عدد مینار بنا ہوا تھا جو کچھ اس طرح کہ ایک بڑی میز کے اوپر ایک چھوٹی میز، اس چھوٹی میز کے اوپر ایک کرسی اور اس کرسی کے اوپر نواب حسان کی بانچیں ایک بار پھر کھل گئی تھیں۔ نازک لچکیلی ڈال کی مانند وہ لڑکی دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے چھت کا پنکھا صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے پکارنے کے لیے لب واگ کیے، مگر اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر رہ گئے۔ اگر یہ بھی خوفزدہ ہو کر اچھل پڑیں تو یقیناً زمین پہ آ گریں گی، چوٹ ووٹ لگ گئی تو۔ نواب صاحب کا دل صنف نازک کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی نازک تھا، سو جھٹ سے دونوں ہاتھ سینے چڑھائیں، بازو واگ کیے اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ ادھر وہ آواز نکالیں گے، ادھر حسینہ تر سے ان کے بازوؤں میں آ رہے گی۔ افسانوں میں تو کچھ ایسا ہی پڑھا تھا، اہم انہوں نے تگڑے سے انداز میں کھنگا کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ آ گئے ہو کمبخت، اول درجے کے ڈھیٹ اور پرلے درجے کے کمینے ہو تم، کہاں مر کھپ گئے تھے؟ جی تو چاہتا ہے جوتا لے کر ایسی دھنائی کروں کہ۔ لڑکی فل والیوم سے بولتے ہوئے پلٹی تو ہونک بنے نواب صاحب کو دیکھ کر چلا اٹھی، کون ہیں آپ؟ اندر کیسے آئے؟ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ ایک دم سارے سوال کرنے کے بعد اس لڑکی نے کرسی کے اوپر سے براہ راست چھلانگ لگائی صوفے پر اور اگلا جمپ لگانے کے بعد عین ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ منہ بند کر لیجئے، خوف آ رہا ہے۔ لڑکی کی بات پر نواب صاحب نے سٹپٹا کر پہلے منہ بند کیا تھا اور پھر فوراً اپنے بازو سمیٹ لیے تھے۔ لا حول ولا، یعنی کہ انتہائی گستاخ ملازمہ ہیں آپ۔ چند لمحے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ ملازمہ ان کی شان میں گستاخی کر چکی ہے۔ حد ہو گئی، یعنی کہ اس گھر کے ملازمین کو نوابوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی جو ملازمہ کے لقب پر غیظ و غضب کا شکار ہوئی جا رہی تھی، اب طنزیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہو، تو آپ نواب ہیں؟ اس نے خاصے محظوظ انداز میں نواب صاحب کو دیکھا، جن کی زلفوں سے ابھی بھی قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ جی ہاں، ہم ہیں نواب حسان الاعظم الدولہ ولد مہتاب الدولہ ولد معراج الدولہ ولد دولہ ہی دولہ۔ لڑکی کی زبان دوبارہ پھسلی تھی۔ جی، نواب حسان نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔
کچھ نہیں جی، ہاں تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نواب حسان، کیا نواب حسان؟ او ہو نو! لڑکی کی حالت صدمے سے یا شاید حیرت سے غیر ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ فل سپیڈ سے ان کی طرف دوڑی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ نواب حسان بھوکلا کر رہ گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتے وہ لڑکی آندھی و طوفان کی مانند ان کے قریب سے گزر کر غڑاب سے ایک دروازے میں جا گھسی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ نواب حسان حقیقتاً پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ مینا آپی، مینا آپی، وہ آ گئے ہیں! سناور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ تڑ سے مینا آپی کے سامنے بیڈ پہ گر گئی تھی۔ کون؟ گڈو کے پاپا؟ گڈو کے پاپا کسی بدرو کی طرح ان کے اعصاب پہ سوار رہتے تھے، سو پہلا خیال انہی کا آیا تھا۔ نہیں، وہ آئے ہیں۔ گھبراہٹ اس پر بری طرح سوار تھی۔ اوہ، کیا بکرے آئے ہیں؟ قریبی صوفے پر بیٹھا سبی فرتے مسرت سے بری طرح اچھلا تھا کہ ابھی صبح ہی تو اس نے ددا سے قربانی کے بکرے منگوانے کی فرمائش کی تھی۔ او خدایا، تم لوگوں کی سمجھ کہاں چلی گئی ہے کہ نواب حسان آئے ہیں؟ سناور نے روحانسے لہجے میں کہا۔ نہیں، سبھی نے چاروں انگلیاں منہ میں داب لی تھیں۔ اوئی اللہ، وہ کیسے آ گئے؟ مینا اپی بیٹھے سے کھڑی ہو گئی تھیں۔ لگتا ہے تیر کر آئے ہیں۔ سناور کو ان کا بھیگا بھیگا حلیہ یاد آیا تھا، مگر مینا اپی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سبھی کی طرف پلٹی تھیں۔ سبھی، تم جا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، بلکہ پہلے ددا کو اطلاع کرو، لیکن رہنے دو، میں خود امی کو بتاتی ہوں۔ وہ بھوکلا کر باہر کی طرف لپکیں۔ میں کوئی نہیں جا رہا۔ ارے ادھر مرو! مینا اپی نے اسے کھسکتا دے کر بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر پوری قوت سے ڈرائنگ روم میں دھکا دے دیا، اور جب سبھی لڑکھڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر قالین میں پاؤں پھنس گیا، اور وہ نواب حسان کے سامنے اس طرح چاروں شانے چت ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ سلیم شاہی کھسوں پر جمے تھے۔ خوش آمدید کہنے کا یہ انداز ہمیں پسند آیا۔ نواب حسان کے لہجے اور چہرے سے تحسین کے تاثرات چھلک رہے تھے۔ کیا آپ سمندری مخلوق کے نواب ہیں؟ خاصی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا۔ خوب، بہت خوب، آپ نے ہمیں پہچان لیا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے عوام میں خاصے مقبول ہیں۔ خاصا کاری وار کیا گیا تھا۔ سبھی تلملا کر رہ گیا۔ تب ہی دروازہ کھل کر راکی اندر داخل ہوا تو سبھی گرج اٹھا۔ کہاں مر گئے تھے؟ مرے کہاں تھے؟ دادا حضور کو پیک کر رہے تھے، راکی نے چمک کر جواب دیا۔ ہائے، کیا اس عمر میں بھی وہ؟ نواب حسان نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ سبھی خجل ہو کر رہ گیا۔ جی نہیں، یہ اس پیکنگ کی بات نہیں کر رہا۔ سبھی نے فوراً وضاحت کی۔ عین اسی وقت دادا حضور شیروانی زیب تن کیے کمرے میں داخل ہوئے۔ تب حسان کو پیکنگ کا مفہوم معلوم ہو گیا تھا۔ دادا حضور کے پیچھے پیچھے حواس باختہ سی مینا آپی چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پیچھے کھسر پھسر کرتی نازنین اور مہرین تھی، اور سب سے آخر میں دادی مرحومہ کے غرارے میں ملبوس امی حضور جھنجھلائی سی ٹھوکریں کھاتی آ رہی تھیں۔ دادا حضور اور امی حضور خاصے پرتپاک انداز میں نواب حسان سے ملے تھے۔ باقی لوگوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ سوالیہ انداز کا جائزہ لیتے ہی سبھی نے تعارف کا فریضہ سنبھال لیا تھا۔ یہ منال ہیں، ہماری مینا آپی، اپنی سسرال میں خاصی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، مگر کبھی کبھی ہمیں بدحال کرنے یہاں چلی آتی ہیں۔ ان کے بعد شہزادی سناور افراسیاب کا نمبر آتا ہے۔ شہزادی سناور نظر نہیں آ رہی۔ نواب حسان کے لہجے میں چھپا اشتیاق اور تجسس ایک دم عیاں ہوا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود ددا نے نظر انداز کر دیا تھا۔ سبھی نے چونک کر ٹیڑھی آنکھ سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ نازنین اور مہرین کے ہونٹ مسکراہٹ کے ایسے انداز میں پھیل گئے تھے وہ آپ کو نظر آ بھی نہیں سکتیں۔ کیوں؟ سبھی کے اطمینان پر نواب حسان چونکے۔ اس لیے کہ وہ اس کمرے میں موجود ہی نہیں۔ نواب حسان کے لٹکتے منہ کو دیکھ کر خاصی خوشی محسوس کرتے ہوئے سبھی ناظرین کی طرف پلٹا۔ اور یہ ہیں محترمہ نازنین افراسیاب۔ نواب صاحب نے بغور دیکھا، یہ وہی محترمہ تھیں جن کی بدولت وہ اس وقت بھیگے بلے بنے کھڑے تھے۔ ان کے بعد ماں بدولت سبیع الحسن افراسیاب کا نمبر آتا ہے، اور یہ ہیں محترمہ مہرین افراسیاب۔ اور اس گھر میں جو مختلف اقسام کی بلیاں اور خرگوش آپ کو نظر آئیں گے وہ انہی محترمہ کا کارنامہ ہیں۔ سبھی تعارف کا مرحلہ ختم ہونے پر خاصا مسرور تھا جب کسی نے زور سے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ کیا ہے؟ وہ بھنا کر راکی کی طرف پلٹا۔ میرا تعارف وہ منمنایا تھا۔ سبھی اسے گھورتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ اللہ رکھا ہے، مگر واضح رہے کہ 21ویں صدی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ خود کو راکی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ جب یہ محترم اس دنیا میں تشریف لائے تو والدہ محترمہ ان کی شکل دیکھتے ہی دارفانی سے کوچ فرما گئیں۔ ہماری امی حضور گاؤں سے کوچ فرماتے وقت انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ تب سے اب تک یہ ہم پر کسی سزا کی طرح مسلط ہیں۔ پاپ میوزک پسند ہے، اس لیے اکثر پاپ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بھوک لگنے پر روٹی نہیں کھاتے؟ نواب صاحب بڑے غور سے راکی کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئے۔ موسوم چیمٹے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نئے نکور کرتے کا دامن آدھے سے زیادہ چبا چکے تھے۔
راکی بھائی نواب صاحب کو مردان خانے میں لے چلو تاکہ یہ تازہ دم ہو سکیں، اور مینا آپ فوراً ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ دادا حضور نے نواب حسان کو چائے کا آخری گھونٹ بھرتے دیکھ کر ہدایات جاری کی تھیں، آئیے میں آپ کو مردہ خانے، میرا مطلب ہے مردان خانے لے چلوں۔ راکی نہایت عاجزی سے کہتا ہوا انہیں اپنی معیت میں لے کر انیکسی کی طرف چل دیا تھا۔ ہائے نہیں، کیا واقعی انہوں نے تمہیں ملازمہ سمجھا؟ ناظرین ترہم امیز نظروں سے ثناور کو دیکھ رہی تھیں۔ ظاہر ہے پیلی شلوار، سرخ قمیض، سبز دوپٹے اور بکھرے اجڑے ہوئے گرد آلود بالوں سمیت وہ مجھے کوئی شہزادی تو سمجھنے سے رہے۔ ثناور نے نہایت اطمینان سے گولڈن براؤن پیاز کا جائزہ لیا اور پھر ان میں چکن ڈال کر بھوننے لگی، اور رہی سہی کسر ہاتھ میں پکڑے جھاڑن نے پوری کر دی ہوگی۔ مہرین نے طنز کیا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا محترمہ کے، سبھی جانے کب کچن میں چلا آیا تھا، یعنی کہ ہماری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اگر نواب حسان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ ہیں محترمہ شہزادی ثناور افراسیاب تو وہیں تڑ سے گر کر بے ہوش ہو جاتے بیچارے۔ جی، اور اگر وہ میلے پنکھے اور کونے خدروں میں لگے جالے دیکھ کر ناک بون چڑھاتے تب آپ کی ناک سلامت رہتی نا۔ اس نے پاؤ بھر ٹماٹر چکن میں شامل کرتے ہوئے قدرے جل کر کہا تھا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ناظرین نے فروٹ ٹرائفل بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ اکثر باتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ سبھی بچے کچے فروٹ پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بکو نہیں، ناظرین تیز دھار چھری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ثناور کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ نواب صاحب نے خط میں اپنے آنے کی تاریخ 16 لکھی تھی، تو پھر آج یعنی 12 تاریخ کو کیوں کر ٹپک پڑے؟ اس لیے کہ انہوں نے خط میں بھی اپنے ٹپکنے کی تاریخ 12 ہی لکھی تھی۔ جواب ثناور کے بجائے سبھی کی طرف سے آیا تھا، چنانچہ تینوں ہی اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف گھوم گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا خط مینا آپی نے وصول کیا تھا اور انہوں نے ہی دادا حضور کو پڑھ کر سنایا تھا۔ نواب حسان نے تاریخ تو 12 ہی لکھی تھی، مگر اردو ہندسوں میں۔ مینا آپی کو ہمیشہ کی طرح مغالطہ ہوا اور وہ 12 کو 16 کے ہندسے میں بدل گئیں، اور چونکہ انہیں خود پر تعلیم یافتہ ہونے کا گمان ہے سو انہوں نے کسی اور کو یہ خط دکھانے کے بجائے دادا حضور کی دراز میں بند کر دیا تھا، اسی لیے تو ساری گڑبڑ ہو گئی۔ ویسے ثناور تم نے تو انہیں دیکھ لیا تھا نا، سچ سچ بتاؤ کیسے لگے؟ مہرین نے اس کے کان میں گھستے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ کافی حد تک مینڈک سے مشابہ تھے۔ ثناور کی بات پر ناظرین کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ سارا کارنامہ تو ناظرین کی بچی کا تھا، جبکہ حقیقت میں تو اچھے خاصے اسمارٹ ہیں وہ۔ مہرین دوبارہ اپنے سلاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی، تبھی مینا آپی خاصی عجلت میں کچن میں داخل ہوئیں۔ کہاں ہے ثناور؟ اوفو، ایک تو یہ اتنا بڑا دوپٹہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ وہ خاصی جھنجھلا گئی تھیں کہ تیزی سے اندر آتے ہوئے دوپٹہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ خود آگے بڑھ آئی تھیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے کلف لگے دوپٹے کو آخری کونے سے پکڑ کر گھسیٹا اور بیزاری سے گردن کے گرد 2-4 بل دے کر اسے سمیٹا۔ اوپر سے اتنی گاڑی اردو بول بول کر میرا منہ دکھنے لگا ہے میرا۔ انہوں نے یوں ہی سنک میں رکھے برتنوں کی اٹھک پٹک کی۔ اور یہ تم کچن میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ جا کر کمپنی دو نواب صاحب کو۔ انہوں نے سبھی کو ڈانٹ کر بھگایا، پھر ثناور کی طرف متوجہ ہوئیں۔ 100% یقین تھا کہ محترمہ سر جھاڑ منہ پہاڑ گھوم رہی ہوں گی۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو، اسکائی بلو کرتا پجامہ پہن لو، میں نے استری کر دیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی مینا آپی، کوئی منفرد سا لباس نکالتی نا، کرتا پجامہ تو راکی نے بھی پہن رکھا ہے۔ مہرین کو یہ مماثلت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ تو کیا راکی کرتا پجامہ پہن کر شہزادی ثناور لگنے لگا ہے، یا ثناور کرتا پجامہ پہن کر راکی بن جائے گی؟ حد ہو گئی، یعنی کہ وہ جل کر کہتی ہوئیں آگے بڑھیں مگر پھر پلٹ آئیں۔ اور ہاں، بالوں کو یوں ہی مت چھوڑ دینا جیسے ابھی ابھی ان میں بم پھوڑا گیا ہو، بلکہ بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر پراندہ ڈال لو۔ پراندہ؟ ثناور ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ ناظرین اپنے ہاتھوں سے اس کی پونی ناپنے لگی تھی۔ ناممکن مینا آپی، ناظرین نے مایوسی کے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ بالفرض ہم نے یہ مشقت کر بھی لی تو عین ممکن ہے کہ ادھر ثناور نواب صاحب کے سامنے حاضری دے، ادھر پراندہ قدموں میں۔ ناظرین نے ثناور کو ڈرا دیا تھا۔ بے وقوف، نقلی بالوں کی چٹکیاں میرے کمرے میں پڑی ہے، پراندہ اس میں ڈال دو اور ثناور کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ مہرین نے فٹ سے فکرات جڑا۔ شٹ اپ، کلپ یا بینڈز وغیرہ لگا کر اس کے بالوں میں سیٹ کر دو۔ ان کی سوچی سمجھی سکیم سن کر ثناور روحانسی ہو گئی تھی۔ کیا تماشا ہے آپی، یہ سب کرنا ضروری ہے کیا؟ خبردار جو زیادہ بولنے کی کوشش کی، ایسے معاملات میں بچیاں اپنی رائے نہیں دیتیں۔ جی ہاں، بچیاں تو جیسے ابھی فیڈر پیتی ہیں نا۔ وہ چمچہ پٹک کر کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ اور ہاں، کھانے تک تیار ہو جانا، کھانا سب لوگ اکٹھے کھائیں گے۔ سب لوگ پر زور دیکھ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی تھیں اور ابھی ثناور خالی دروازے کو گھور ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہو گئیں۔ اور ہاں، فار گاڈ سیک آپی، اب بس کریں۔ اس کی آنکھیں سچ مچ بھر آئیں۔ بس آخری بات، وہ یہ کہ دوپٹہ سر سے سرکنے نہ پائے۔
ایک تو خلاف لحاظ سمجھا جائے گا اور دوسرا وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باہر نکل ہی گئی تھیں۔ یار پکڑنا، میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر لہراتی ہوئی کچن ٹیبل پر گر گئی تھی، جبکہ مہرین اور ناظرین کے چھت پھاڑ کہہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے۔ جناب قبلہ و کعبہ محترم نواب حسان کھلی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بات تو بتائیے محترمی ہیں نواب صاحب، کیا آپ کو ہمارے مذکر ہونے پر کوئی شک ہے؟ راکی محترمی کے لفظ پر تڑپ اٹھا تھا۔ ارے نہیں اللہ رکھا، انہوں نے اپنی دانست میں اسے رام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ یوں اچھلا تھا گویا بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ نواب صاحب حد کرتے ہیں آپ بھی، کیا صرف ہمیں ہی اللہ نے رکھا ہوا ہے؟ اس کے شکایتی لہجے پر نواب صاحب سر کھجا کر رہ گئے تھے۔ دیکھیے ہم تو صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا شہزادی سناور بھی کھانے پر موجود ہوں گی؟ ان کے کھوجتے لہجے پر دنیا جہاں کی بیزاری راکی کے چہرے پر آن ٹپکی تھی۔ معلوم نہیں، چلیں اتنا تو بتا دیں وہ ہیں کیسی؟ خاصی خونخوار ہیں؟ کیا مطلب، کیا کاٹتی ہیں؟ وہ قدرے خوفزدہ ہوئے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، راکی کا انداز مکرنے والا تھا۔ اچھا ویسے دیکھنے میں کیسی ہیں؟ لہجے میں اشتیاق کی فراوانی تھی۔ معلوم نہیں، راکی نے کندھے اچکا کر پڑھایا ہوا سبق دہرایا اور اس کی اس صاف دھاندلی پر نواب صاحب نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ کھانا دسترخوان پر لگایا جا چکا تھا۔ نواب حسان نے بیٹھتے ہوئے تمام افراد کا جائزہ لیا تھا، مگر نگاہیں گہرے مقصود کو پانے میں ناکام رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے اپنے خیالات میں کھو گئے، چونکہ اس وقت جب مینا آپی کہہ رہی تھیں سناور تم یہاں آ جاؤ، انہوں نے حسان کے سامنے والی نشست اس کے لیے منتخب کی تھی۔ نواب صاحب نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر رہ گئے۔ بڑا سا دوپٹہ کچھ اس انداز سے اوڑھا گیا تھا کہ شٹل کاک برقعے کا متبادل لگ رہا تھا۔ وہ معمولی سی جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ وہ مینا آپی کی پیشکش کو مسترد کرتی ہوئی دادا حضور کے پہلو میں جا بیٹھی تھی، اور پھر کھانے کے دوران انہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ اس کے دیدار کی۔ کبھی گلاس اٹھانے کے بہانے آگے ہوئے، کبھی کوئی ڈش لیتے ہوئے آنکھوں کو شرکن غربن حرکت دی، کبھی دائیں کھسکے کبھی بائیں، اور ساکت اس وقت ہوئے جب اپنے سامنے بیٹھے سبی کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ دیکھی۔ حسان یہ لیجئے نا سنگاپوری چکن، سناور نے بنایا ہے۔ مینا آپی ان کی خاطرداری میں مصروف تھیں۔ یہ بھی لیجئے نا، سناور نے بنائے ہیں۔ سبی نے مالٹوں کی ٹوکری ان کی طرف بڑھائی۔ ماشاءاللہ کیا کچھ بنا لیتی ہیں موصوفہ، انہوں نے ہلکا سا طنز کیا۔ بے وقوف بہت اچھا بنا لیتی ہیں، اور الو بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اس سے پہلے کہ سبی اس کی مزید خوبیاں گنواتا، مینا آپی کی کوہنی زوردار طریقے سے اس کی پسلیوں میں لگی تھی۔ وہ غالباً اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ٹوکری ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ ایک مالٹا اڑتا ہوا نواب حسان کی پلیٹ میں پہنچا اور نتیجے کے طور پر سنگاپوری چکن اڑ کر نواب صاحب کی گود میں جا بیٹھا تھا۔ ٹوکری غالباً جگ پر لگی تھی، اسی لیے پانی بھل بھل کرتا دادا حضور کی طرف جا رہا تھا۔ اوفو سبی، تمہیں کب عقل آئے گی؟ دادا حضور کے پہلو سے نسوانی آواز ابھری تو نواب صاحب گود میں پڑے چکن کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سناور پوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ابھی حسان کی متجسس نگاہیں لمبی چوٹی اور پراندے کا ہی نظارہ کر سکی تھیں کہ دادا حضور کا وسیع اور عریض وجود ایک بار پھر ان کی نگاہ کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ او گاڈ، انہوں نے بیچارگی اور بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر گردن کندھے پر ڈال دی تھی۔ تھینک گاڈ ہمارا پلان کامیاب رہا، ورنہ عین ممکن تھا کہ نواب حسان سناور کو دیکھ کر کہتے معاف کیجیے گا، ہمیں ملازماؤں کے ساتھ کھانے کی عادت نہیں۔ ناظرین کے کہنے پر باقی سب تو مسکرا دی تھیں، جبکہ مینا اپنی ناراضگی کے اظہار کے طور پر محفل سے واک آؤٹ کر گئی تھیں۔ ویسے سناور باجی، جتنی لمبی آپ کی چٹیاں تھیں نا، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا جھولے لینے کو، راکی دانت نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سب اس وقت برآمدے میں موجود تھے۔ حسان انیکسی میں تشریف لے جا چکے تھے۔ سناور کسی طور بھی نواب صاحب کو اپنا چہرہ دکھانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ باقی سب کو مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا تھا، اور اب تو یہ خوف بھی تھا کہ اگر جو انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی پہلے دن والی گستاخ ملازمہ ہے تو جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اسی لیے وہ سب چہرہ نہ دکھانے والی ترکیب کی کامیابی پر خاصے خوش تھے، بلکہ امی اور مینا آپی کی بھرپور ڈانٹ بھی انہیں بدمزہ نہیں کر پائی تھی۔ اس وقت وہ برآمدے میں براجمان خوش گپیوں میں مصروف تھے جب دادا چلے آئے، جو اپنی شیروانی کے بغیر خاصے مطمئن لگ رہے تھے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے آتے ہی سبھی کی کمر پر چھڑی بجائی، جو خلاف عادت خاموشی سے تخت پر اوندا پڑا تھا۔ دادا، انہیں بکریریا ہو گیا ہے، راکی دل دہلا دینے والے انداز میں کہتا ہوا ان کے نزدیک چلا آیا۔
یہ بکٹیریا کیا ہوتا ہے؟ دادا کی معلومات اس بارے میں انتہائی ناقص تھی۔ انتہائی خوفناک بیماری ہے جی، بقر عید کے نزدیک تو یہ وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ راکی، تم بیماریاں بھی اپنے جیسی ہی ڈھونڈتے ہو، جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، دادا نے خوف زدہ انداز میں کہا تھا، اور راکی فوراً سے پیشتر اپنے پیر اور سر ڈھونڈنے لگا تھا۔ سبھی میاں کیا مسئلہ ہے بھائی، ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ انہوں نے سبھی کو سیدھا کیا۔ دادا حضور، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بکرا چاہیے۔ دادا کو مائل با التفات پا کر سبھی نے جھٹ فرمائش کر دی تھی، ماشاءاللہ بکرا مانگ رہے ہو یا چاکلیٹ؟ اگر آپ نے اس دفعہ چاکلیٹ کی قربانی دینی ہے تو وہی لے دیں، میں اسی کے گلے میں رسی باندھ کر پوری کالونی میں گھما ڈالوں گا، کم از کم لڑکے چھیڑنے سے تو باز آ جائیں گے۔ ہائے، تو کیا اس سے پہلے لڑکے تمہیں چھیڑتے ہیں؟ جی ہاں، ابھی کل ہی تو ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ نواب سبیع الحسن صاحب، بکرا خریدنے کی استطاعت نہیں رہی تو مرغی کے گلے میں ہی رسی ڈال لیں، نواب خاندان کی عزت رہ جائے گی۔ سبھی نے دادا کے نوابی خون کو جوش دلایا۔ انتہائی نامعقول لوگ بستے ہیں یہاں، ہمارا تو خیال تھا کہ عید سے 1-2 روز قبل بکرے منگوا لیے جائیں گے۔ اب دیکھو نا، 15 دن باقی ہیں عید میں، اور اتنے دن کون دیکھ بھال کرے گا جانور کی؟ دادا حضور، میں کروں گا دیکھ بھال، آخر اتنے عرصے سے سبھی میاں کی دیکھ بھال بھی تو میں ہی کر رہا ہوں۔ راکی نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ اوفو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بکرا لائے گا کون؟ لے کر بھی میں ہی آؤں گا، بکرے تاڑنے میں خاصا ماہر ہوں۔ راکی نے گردن اکڑائی۔ تم بکرے تاڑنے میں ہی ماہر ہو سکتے ہو؟ سبھی کی بات پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ چند لمحے کی شش و پنج کے بعد دادا نے اجازت کے ساتھ ساتھ ہزاروں نصیحتیں اور پیسے بھی ان کے حوالے کر دیے تھے۔ دادا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دادا کی پرسوچ نظریں راکی اور سبھی کے تعاقب میں دروازے تک جاتے دیکھ کر ثناور نے باختیار پوچھ لیا تھا۔ سوچ رہا ہوں، اگر بکرا بھی بندے تاڑنے میں ماہر ہوا پھر؟ ان کے بے حد سنجیدگی سے کہنے پر ثناور نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے انہیں دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ بکرا آ گیا۔ بکرے کے انتظار میں دوپہر سے شام ہو گئی تھی، تب کہیں جا کر خاموش اور سوئے سوئے ماحول میں مہرین کی چہچہاتی آواز ابھری تھی۔ کچن میں کام کرتی ثناور اس کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اے پہلے یہ مسالہ پیسو۔ امی نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مذاق اس کا پراندہ کھینچا تھا، مگر اگلے ہی پل پراندہ چٹیا سمیت ان کے ہاتھ میں تھا اور ثناور کچن سے باہر۔ وہ لان میں پہنچی تو سبھی بکرے کی رسی تھامے گردن اکڑائے سینہ پھلائے کھڑا تھا۔ ثناور، دیکھو کتنا خوبصورت بکرا ہے۔ بکرا کون سا ہے؟ اس نے آتے ہی ایک نظر بکرے پر اور دوسری سبھی پر ڈالی تھی، مگر اس سے پہلے کہ بکرے کی نشاندہی کی جاتی مینا آپی بھاگتی چلی آئی تھیں۔ کہاں ہے بکرا؟ انیکسی کے ٹیرس پر۔ کیا؟ میرا مطلب ہے نواب صاحب انیکسی کے ٹیرس پہ کھڑے ہیں۔ سبھی کی اطلاع پر ثناور جھٹ سے ناظرین اور ماہرین کی اوٹ میں ہو گئی۔ ارے راکی، تمہیں کیا ہوا؟ مینا آپی کی حیرت بھری آواز پر وہ تینوں بھی چونک کر راکی کی طرف متوجہ ہو گئیں، جو اپنی ناگفتبہ حالت کے سبب ساکت کھڑا تھا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا میرا، ہائے! اس نے اپنے سوجے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر شکوہ کیا۔ مگر ہوا کیا؟ ہونا کیا تھا آپی؟ یہ صاحب بہادر بکرے کے بجائے گائیں پسند کرنے لگے تھے۔ سبھی نے انہیں آگاہ کیا۔ پھر گائیں پسند تو کر لی انہوں نے، مگر گائیں نے انہیں پسند نہیں کیا۔ اوئے! سب نے ترہم امیز نظروں سے راکی کو دیکھا۔ کچھ خدا کا خوف کریں جی، خواہ مخواہ بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ راکی مچل گیا تھا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو راکی؟ سبھی سے مکھی تو اڑائی نہیں جاتی، بے پر کی کیسے اڑائے گا؟ ناظرین نے سر جھٹکا۔ یہ ساری کارستانی اس بکرے کی ہے، اسے کار کی ڈگی میں بٹھاتے بٹھاتے میرا یہ حشر ہو گیا۔ راکی نے اصل بات بتائی۔ جی ہاں، میں نے تو کہا تھا کہ بکرے کو ڈگی میں بٹھاؤ، بعد میں معلوم ہوا موصوف خود ڈگی میں بیٹھے ہیں اور بکرا باہر ہے۔ سبھی راکی کی فوں فوں سے بے نیاز ہو کر اس کا ریکارڈ لگا رہا تھا۔ دادا آئے تو انہوں نے بکرے کا جائزہ ایسے ہی لیا تھا جیسے کسی زمانے میں ان کا جائزہ ان کی ہونے والی ساس نے لیا تھا۔ امی کو بکرا پسند آیا تھا، مگر قیمت سن کر فٹ سے بولیں، دوسرا بکرا کہاں ہے؟ امی حضور، کیا آپ واقعی اتنی ہی معصوم ہیں جتنی اس وقت نظر آ رہی ہیں؟ سبھی نے بغور ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کیا مطلب؟ امی کے تیور بگڑنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، اس لیے سبھی نے فوراً پیترا بدل لیا۔ امی حضور، چھوڑیے دوسرے بکرے کو، یہ اپنا شہزادہ 2 بکروں سے کم تو نہیں، ماشاءاللہ قد و قامت میں بالکل راکی جیسا ہے۔ ماہرین نے حل طلب مسئلہ اٹھایا تو سبھی اپنی اپنی غور و فکر میں لگ گئے تھے، جن میں سرفہرست راکی تھا۔ مینا آپی نے ثناور کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر جھانکا۔ غالباً کوئی فلم چل رہی تھی اور ثناور فلم کے ساتھ ساتھ مزے سے چپس بھی اڑا رہی تھی۔ یہاں عیش کا یہ عالم ہے اور ہم ہیں کہ راتوں کی نیندیں گنوائے بیٹھے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ثناور، کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، کیوں کوئی کام تھا؟ اس نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔
हाँ काम ही था। वो असल में नाज़नीन अम्मी के साथ किचन में मसरूफ़ है। महरीन अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी और रॉकी को मैंने दुपट्टा रंगवाने बाज़ार भेजा है। इस लंबी चौड़ी तमीज़ पर सनावा ने खासी हैरत से इन्हें देखा था। तो ले देकर अब तुम ही रह गई हो, इसलिए तुम जाकर अनेक्सी की डस्टिंग कर आओ। उन्होंने हतिल मकान अपने लहजे को आम बनाने की कोशिश की थी, गोया पक्का इंतज़ाम करके आई हैं। वो तवील सांस लेकर रह गई। नवाब साहब वहीं मौजूद हैं? नहीं भई, वो कुछ देर कबल बाहर गए हैं। प्लीज़ तुम थोड़ी झाड़ पूंछ कर आओ ना। 2 रोज़ से इनका कमरा साफ़ नहीं किया गया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? बस 2 मिनट का तो काम है। आर यू श्योर आपी के वो बाहर गए हुए हैं? इसने मशकूक अंदाज से इन्हें देखा। लो भला, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? वो बुरा मना गईं। मैं तो खुद ये काम कर आती, बस वो गुड्डू के उठने का टाइम हो गया इसलिए। अच्छा आपी जा रही हूँ? वो महज़ इनकी नाराज़गी के ख़्याल से उठ खड़ी हुई थी। अगरचा मीना आपी ने नवाब हसन की खैर मौजूदगी का पूरा यकीन दिलाया था, मगर इसके बावजूद सनावर को कुछ शक सा था। इसीलिए दबे पांव कमरे के दरवाजे तक आकर इसने की होल से अंदर झांका था। कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश भी की थी और फिर चोरी चोरी गर्दन दरवाजे से अंदर डालकर आंखों को सर्च लाइट की तरह हरकत देते हुए पूरे कमरे का जायजा भी लिया था और हर तरह का इत्मीनान कर लेने के बाद ही वो कमरे में दाखिल हुई थी। इसकी पहली नज़र साइड टेबल पर रखी फ्रेम शुदा तस्वीर पर पड़ी थी। माशाल्लाह, सामान तो इस तरह सेट कर रखा है गोया घर दामाद बनने का इरादा हो। इसने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाकर फ्रेम उठा लिया था। हाथ में राइफल लिए पांव एक मुर्दा शेर के ऊपर रखकर तस्वीर बनवाई गई थी। नवाब कम कसाब ज्यादा लग रहे हैं। इसने सर झटक कर तस्वीर वापस रख दी थी। कमरे में सफाई की कोई ज्यादा जरूरत तो महसूस नहीं हो रही थी। बस चंद किताबें बेड पर बिखरी पड़ी थीं। इन्हें समेटकर मेज पर रखा। बेड कवर झटक कर दोबारा बिछाने के बाद पलटी तो नज़र जुराबों पे जा पड़ी। एक जुराब बेड के करीब पड़ी थी, दूसरी तलाश बसियार के बाद बैरूनी दरवाजे के करीब से मिली थी। कहने को नवाब, मगर आदतें खसियारों जैसी हैं। इसे अम्मी का तकिया कलाम याद आ गया जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर सभी के लिए वो बोला करती थीं। इसने एक चुटकी में जुराबें पकड़ी और दूसरी में अपनी नाक। गालबन इनके हाथ जुराबें धोने का रिवाज नहीं। इसने जुराबें जूतों में रखने के बजाय डस्टबिन में फेंकी और हाथ झाड़ने लगी। तभी हल्का सा खटका हुआ तो वो चौंक सी गई और अगले ही लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुलते देखकर इसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वही अम्मी, वो एक लम्हे को अपनी जगह साकित हुई और फिर करंट खाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकी। रुक जाओ! भारी गूंजदार आवाज़ रौब व दबदबे से आरास्ता थी। सनावर दरवाजे के पट थामे जहाँ की तहाँ रह गई थी। सांस न जाने कहाँ अटका था कि कोशिश के बावजूद न बाहर निकला न अंदर आया था। दिल फुटबॉल की मानिंद सीने की दीवारों से टकरा रहा था। कौन है आप? वो 2 कदम आगे बढ़े थे और सनावर के दांत यूं बजने लगे थे गोया मुंह में तबला फिट करवा रखा हो। जिस्म अलग बैदे मजनू की तरह कांपने लगा था। भाई, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। इसकी पुश्त पर दोबारा आवाज़ उभरी थी। मम मैं। और यही वो लम्हा था जब इसे ख्याल आया कि इस वक्त ना तो इसकी पुश्त पर परांदा झूल रहा है और पैरों में हस्बे मामूल खुसत और दरकनार चप्पल तक मौजूद ना थी। और ये ख्याल आते ही इसे और कुछ न सूझा तो बंदूक से निकलने वाली गोली की मानिंद वहां से निकल भागी थी। अरे रे रुको, सुनो! नवाब साहब पुकारते हुए इसके पीछे लपके थे, मगर वो तो यूं भाग रही थी जैसे सब ब्रेक फेल हो गए हों। इसी अंधाधुंध भाग दौड़ में वो सामने आते सतून को भी न देख सकी थी, बल्कि शायद सतून का ही कसूर था कि वो सनावर को अपनी तरफ भागते देखकर भी अपनी जगह खड़ा रहा था। सो अगले ही लम्हे टुन की आवाज़ के साथ मोहतरमा शहजादी सनावर अफरासियाब खाक चाटते हुए सर पे नाचते सितारों से महसूस हो रही थीं। देखा, गिर गई ना। गोल्डन खुसे में फंसे गोरे गोरे पांव इसके ऐन सामने आ रुके थे। उफ, इतनी बेइज्जती! ये कमबख्त ज़मीन भी तो नहीं फट रही, वरना इसी में समा जाती। इसने ज़ोर से आंखें मींच लीं। भाग भी तो ऐसे रही थीं जैसे कोई बला पीछे लग गई हो। उन्होंने कदरे झुककर इसे बाजू से थामकर उठने में मदद दी। बला का नाम तो उन्होंने बदनाम किया होगा जिनके पीछे आप नहीं लगे होंगे। बमुश्किल उठते हुए वो बंद होंठों समेत चिल्लाई थी। साथ ही पेशानी पर तुलू हुए घूमड़ को महसूस करते हुए इसने सर पर पड़ा दुपट्टा पेशानी से नीचे तक खींच लिया था। सलाम साहब! कोई चारा न पाकर वो बोल उठी थी। वालेकुम सलाम! लेकिन सलाम में इतने सीन तो नहीं आते। खैर ये बताओ कौन हो और हमारे कमरे में क्या कर रही थी? मुलाजमा हूँ साहब, कमरे में सफाई करने गई थी। घूमड़ का बढ़ता हुआ हुजम इसे परेशान कर रहा था। मुलाजमा हूँ, गोया इस घर के मकीन अपने मुलाजमीन से बहुत अच्छा सलूक रवा रखते हैं। वो इसके अच्छे खासे लिबास से मुतासर हुए बगैर ना रह सके थे। लेकिन तुम वहाँ से भागी क्यों? इन्हें अचानक ख्याल आया।
میں ڈر گئی تھی کیونکہ ہم اتنے ڈراؤنے ہیں، وہ غالباً برا مان گئے تھے۔ نہ نہیں تو نواب علی مم، میرا مطلب ہے جناب صاحب، اوفو، وہ بس ہکلا کر رہ گئی تھی۔ یوں بھی اگر تم صفائی کے ارادے سے آئی تھی تو تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر ہم سے اجازت لے کر اندر آنا چاہیے تھا، یہ کیا کہ چور کی طرح بلکہ چورنی کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں اور پھر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اوفو، کہاں پھنس گئی میں؟ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا۔ معاف کر دیجئے حضور، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جان چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی سمجھ میں آیا تھا۔ معاف تو ہم کر دیں گے بشرطیہ کہ تم ہمارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی فرمائیے۔ نواب صاحب نے ملازمہ سمجھ کر آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، سو وہ اطمینان سے ستون کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ یہ جو اپنی شہزادی سناور ہیں؟ جی، وہ اپنی کہنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ نواب صاحب ایک دم گڑبڑا سے گئے۔ میرا مطلب ہے جو آپ کی شہزادی سناور ہیں وہ دیکھنے میں کیسی ہیں؟ رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اوف مینا آپی، مجھے واپس آ لینے دیں، آپ کا تو میں وہ حشر کروں گی کہ آپ نے بتایا نہیں۔ نواب صاحب نے اسے چونکا دیا۔ وہ جی سبھی جیسی ہیں، اس نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ کیا ان کی بھی مونچھیں ہیں؟ ہائے، تو کیا سبھی کی مونچھیں ہیں؟ وہ سبھی کی شکل سوچنے لگی۔ لاہول والا، گویا اگر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تو تم شہزادی سناور کے بارے میں ہمیں یہ کیسے بتاؤ گی کہ ان کی آنکھیں چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہیں یا اماوس کی رات جیسی؟ ان کی ناک ستواں ہے یا چپٹی؟ گالوں پر گلاب کے پھول کھلتے ہیں یا گیندے کے؟ ہونٹوں سے پھول گرتے ہیں یا پتھر کنکریاں؟ اور ان کی ہنسی رمجھم گرتی نرم فوار جیسی ہے یا طوفان باد و بارہ میں گرج چمک کا تاثر دیتی ہے؟ ہاں ہاں ملازمہ، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولتے چلے گئے تھے اور سناور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں اٹھا کر زمین پر اتنی پٹخیاں دے کہ محترم ستواں ناک گیندا پھول سب بھول جائیں، اور طوفان باد و بارہ میں گرج چمک کا مفہوم بھی انہیں خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، اتنے دن ہو گئے اور ابھی تک۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سناور نے بھی کمرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ نواب صاحب پر بھی لعنت بھیجی اور اپنا ماتھا سہلاتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ اب اس کا ارادہ مینا آپی سے جنگ و جدل کا تھا۔ بات عجیب ہی نہیں، حیران کن اور نہایت پریشانی کا سبب بھی تھی۔ مینا آپی نے گڈو کی نئی شرٹ دھو کر ٹیرس پہ ڈالی تھی۔ بعد میں ٹیرس سے کپڑے اتارتے ہوئے معلوم ہوا شرٹ نیچے لان میں جا گری ہے۔ بعد میں شرٹ تو لان سے مل گئی مگر اس کی دونوں آستینیں اور آدھا دامن غائب تھا۔ سبھی میاں اپنی کتاب برآمدے میں تخت پر رکھ کر بھول گئے تھے۔ اگلی صبح امام غزالی اور ابن خلدون کے اسباق کتاب سے پوری طرح غائب ہو چکے تھے، اور اس وقت تو ددا حضور بھی پریشان ہو اٹھے جب لان میں راکی ان کے سامنے پان کی گلوریاں سجا کر ان کے لیے پانی کا گلاس لینے گیا تھا۔ واپس آیا تو پان کی گلوریاں کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ راکی ددا سے یہ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس عرصے میں ان کے پاس کون آیا تھا، اور ددا کچھ بھی کہنے سے معذور نظر آ رہے تھے کیونکہ اس دوران انہیں صرف اونگ آئی تھی اور بس۔ اسی شام مہرین نے گڈو کو پلیٹ بھر کے آلوؤں کے چپس دیے، اسے برآمدے میں چھوڑا اور جب وہ اپنا چائے کا کپ لے کر واپس آئی تو چپس والی پلیٹ بالکل خالی تھی۔ گڈو میاں کی نظریں جیسے سامنے دیوار پر چپکی تھیں اور وہ خود گوتم بدھ کے مجسمے کی طرح ساکت تھے۔ ادھر مہرین نے اسے چھوا، ادھر اس کی فلک شگاف آہ و بکا نے سب گھر والوں کے دل دہلا دیے تھے۔ سب سے زیادہ صدمہ تو ناظرین کو اس وقت اٹھانا پڑا جب اس کے دوپٹے میں دو بڑے بڑے نہایت ڈیزائن اور شگاف بنے۔ یہ وہ دوپٹہ تھا جس پر وہ مہینے بھر سے کریشیے کا کام کر رہی تھی اور ارادہ عید پہ پہننے کا تھا۔ اس صدمے کے زیر اثر گھر بھر کے سامنے داد و فریاد کی تھی کہ خدارا اس منحوس کو تلاش کیا جائے، کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ سبھی تو ان دنوں اپنے راج دلارے بکرے کی سیوا میں مصروف رہتا تھا، سو اس نے ناظرین کی بات پر کان دھرنے کی زحمت ہی نہیں فرمائی۔ نواب حسان نے ساری بات سننے کے بعد سارا الزام راکی کے سر پر ڈال دیا تھا، کیونکہ کپڑے نگلنے کا عملی مظاہرہ وہ پہلی ملاقات میں ہی ان کے سامنے پیش کر چکا تھا، لیکن ان کی بات کو اس لیے تسلیم نہیں کیا گیا تھا کہ کتابیں نگلنے کا عملی مظاہرہ ابھی راکی نے نہیں کیا تھا۔ مہرین کو پورا یقین تھا کہ ساری کارستانی سبھی کی ہے، کیونکہ سارے گھر میں ایک وہی بندہ ایسا تھا جو بیک وقت پان اور چپس کا شوقین تھا۔ مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سبھی کو ناظرین کے دوپٹے اور گڈو کی شرٹ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، لہٰذا مسئلہ ابھی تک جوں کا توں برقرار تھا۔ سناور بھی برآمدے میں تخت پر لیٹی اسی سوچ بچار میں مصروف تھی اور ساتھ اپنی سوجی ہوئی ناک اور ماتھے پہ بنے گھومڑ کو بھی سہلا رہی تھی، جس کے باعث وہ 2 دن سے سب کے ساتھ مل کر کھانا بھی نہیں کھا سکی تھی۔ اسے اس حالت میں نواب حسان دیکھیں یہ بات کسی کو بھی منظور نہ تھی، لہٰذا کھانا تینوں وقت اس کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے اس کے کمرے میں ہی پہنچایا جاتا رہا تھا۔
اور سناور اس بات سے اتنی خوش تھی کہ اس نے دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ جو ہی اسے نواب حسان کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا جائے گا وہ ایک بار پھر ستون کو ٹکر دے مارے گی۔ سناور مینا آپی کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ جی، اس نے سر تاپا اوڑی ہوئی چادر چہرے سے ہٹا کر انہیں دیکھا، خاصی مطمئن اور شادہ و فرحاں لگ رہی تھیں۔ سناور کو یقین تھا کہ وہ انیکسی کی طرف سے آ رہی ہوں گی، کیونکہ انیکسی سے واپسی پر نواب حسان کی خوبیوں کی فہرست ان کے پاس مزید لمبی ہو جاتی تھی، جسے وہ ہر روز اثر نو اسے سناتی تھیں۔ وہ میں نے نواب حسان سے تمہاری خرابی طبیعت کا ذکر کیا تھا، وہ تمہاری عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تھا، اور وہ چند سیکنڈز میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ ہی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا ہے۔ اب سوجی ہوئی ناک اور اس گھومڑ کے ساتھ جی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، تمہاری ناک اور گھومڑ بھی بس غائب ہونے والا ہے، ایک آدھ نظر میں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فار گاڈ سیک آپی، خواہ مخواہ میرا تماشا مت بنوائیں، اسے تاؤ آ گیا تھا۔ تماشا میں تمہارا نہیں تم ہمارا بنوا رہی ہو، ہفتہ ہو گیا ہے نواب حسان کو یہاں آئے ہوئے، بس ایک جھلک دیکھنی ہے انہوں نے تمہاری، اور تم ہو کے خواہ مخواہ بہانے پر بہانہ کیے جا رہی ہو۔ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے متعلق کہ ہم کیوں خواہ مخواہ اس کام کو تول دیے جا رہے ہیں؟ بھاڑ میں جائیں وہ اور جہنم میں جائیں ان کی سوچیں۔ وہ دانت پیستی تخت سے نیچے اترنے لگی تھی کہ مینا آپی نے وہیں اسے دبوچ لیا تھا۔ آرام سے یہاں بیٹھی رہو، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ غضب خدا کا نرالے ہی ڈھنگ ہے محترمہ کے۔ مینا آپی کے غصے کا گراف اوپر ہی اوپر جا رہا تھا۔ جانتی ہو دادا اور امی کتنے پریشان ہیں، اگر وہ تم پہ ظاہر نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سر پر چڑھتی جاؤ، آرام سے بیٹھو اور خبردار جو ہلی یہاں سے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی منتر پھونک کر سناور کو وہیں جامد و ساکت کر دیں۔ اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے انہوں نے تکیے کے نیچے سے پراندہ چٹیا سمیت نکالا اور اس کے بالوں میں لگانے لگیں۔ اوفو، اب اس کی کیا ضرورت ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ضرورت ہے بے وقوف، حسان کی والدہ کو لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند ہیں، تو پھر میں کیا کروں، یہ نکلی چٹیا میں ساری زندگی تو نہیں لگا سکتی نا۔ شادی کے بعد کوئی بھی بہانہ کیا جا سکتا ہے، کہہ دینا چنگم لگ گئی تھی بالوں میں اس لیے کٹوا دیے۔ مینا آپی بہت دور تک سوچ چکی تھیں۔ ارے وہ آ رہا ہے حسان، آرام سے بات کرنا اور دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے اوڑھ لو، انہوں نے ایک دم بتایا تو سناور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپی میں بہت پزل ہو رہی ہوں۔ اوفو، بہت بے وقوف ہو تم، اور یہ رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے تمہارا؟ لو اب ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں۔ سناور میں کیا کروں تمہارا؟ بھائی خود کو سنبھالو، وہ نزدیک آ گئے ہیں۔ مینا آپی اسے تسلی تو کیا دیتی، الٹا اس کے چھکے چھڑا رہی تھیں، اور اس کی تو یہ حالت تھی کہ اب روئی کہ تب۔ اچھا میں ذرا گڈو کو دیکھ لوں، انہوں نے بہانے سے اٹھنا چاہا، مگر سناور نے مضبوطی سے اسی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپی پلیز آپ تو بیٹھی رہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے دیکھیں گے مجھے۔ اس کی آواز میں بھی کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ لو اور سنو، بدتمیز آنکھوں سے ہی دیکھیں گے، انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اب مجھے جانے دو، وہ برآمدے کی سیڑھیوں تک آ گئے ہیں، انہوں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا آ گئے ہیں؟ سناور کی آنکھیں پھیلی اور اگلے ہی لمحے اس نے آپی کا ہاتھ چھوڑا تھا اور چھلانگ مار کر تخت سے نیچے اتر آئی تھی۔ سناور، نہیں بھئی، یہ بدتمیزی ہے۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ ایک دم اسے پکڑنے کو اٹھی، مگر ان کے ہاتھ میں صرف پراندہ آیا تھا چٹیا سمیت۔ سناور تو محض دو کلانچوں میں مہرین کے بیڈ روم کی کھڑکی تک پہنچی اور دوسری طرف بیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد مہرین کے چلانے پر ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ بیڈ پر نہیں خود مہرین پر سوار ہے۔ ادھر مینا آپی کی گول گول گھومتی آنکھیں ہاتھ میں جھولتے پراندے کا نظارہ کر رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس ناقابل یقین واقعے پر ششدر سی رہ گئی تھیں۔ بلکہ اب کیا ہوگا؟ سناور کی عیادت کی دعوت انہوں نے خود دی تھی نواب حسان کو۔ بے عزتی، شدید بے عزتی، کیا بتاؤں گی کہ بیمار صاحبہ ابھی ابھی ٹارزن کی طرح چھلانگیں لگاتی یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ قدموں کی آواز نزدیک آ رہی تھی، ان کا دل رونے کو چاہا، مگر اگلے ہی پل وہ غڑاب سے تخت پر پڑی چادر کے نیچے گم ہو چکی تھیں۔ لگتا ہے طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، نواب حسان نے تخت پر لیٹے بے صوت وجود کو دیکھ کر فکر مندی سے سوچا، پھر ہلکا سا کھنگارے تاکہ سناور کو ان کی آمد کی اطلاع مل سکے۔ اس کے جواب میں چادر کے پیچھے سے بھی ہلکا سا کھنگارنے کی آواز آئی تھی، گویا وہ ان کی موجودگی سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے منتظر رہے کہ محترمہ اٹھیں گی، شرف دیدار بخشیں گی اور انہیں تشریف رکھنے کو بھی کہیں گی، مگر جب کوئی امید بر نہ آئی تو وہ اس بے اتنائی کا سبب ان کی خراب طبیعت کو سمجھتے ہوئے خود ہی مونڈھا کھینچ کر تخت کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ سنا ہے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے عیادت کا فرض نبھایا۔
دشمنوں کی طبیعت ناساز ہوتی تو میں بھنگڑا ڈال رہی ہوتی، نہ کہ تخت پر ادموئی پڑی ہوتی۔ جواب تو ملا تھا مگر بڑبڑاہٹ کی صورت میں۔ نواب صاحب کی سماعتیں محظوظ تو نہ ہو سکیں مگر جواب کا مطالبہ دہرانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ ہو سکتا ہے بولنے میں بھی تکلیف ہو۔ اور کیا کیا مشاغل ہیں آج کل آپ کے؟ ویٹ لفٹنگ کرتی ہوں اور والی بال کھیلتی ہوں۔ بیوقوف انسان، بیماری میں بندہ صرف آرام کا مشغلہ ہی اپنا سکتا ہے۔ ایک اور بڑبڑاہٹ ابھری تھی۔ نواب حسان بے چینی سے چادر کو گھورنے لگے تھے۔ آخر یہ چادر ہٹا کیوں نہیں دیتی؟ وہ الجھ گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا جھٹکے سے چادر پکڑ کر کھینچ لیں، اور وہ یہ کر بھی دیتے اگر آداب کے خلاف نہ ہوتا۔ آپ نے کوئی دوا وغیرہ تو لی ہے؟ انہوں نے پہلو بدلا۔ جی، مینا آپی نے اس دفعہ جی پر ہی اکتفا کیا تھا، لیکن اگلے ہی پل انہیں اپنے بال کھینچے جانے کا احساس ہوا۔ وہ ایک لمحے کو سن سی ہو گئیں۔ اوکے، آپ فکر مت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، نواب حسان بڑے دل سے کہہ رہے تھے، مگر مینا آپی کا خون کھول رہا تھا۔ یہ شخص اتنا بدتمیز لگتا تو نہیں۔ ان کی لمبی چٹیا چادر سے باہر تھی جو مسلسل کھینچی جا رہی تھی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ پھر میری طرف سے 1000 بار اجازت۔ اچھا ہوا جو میری جگہ سناور نہیں تھی، ورنہ ابھی یہاں تکا بٹی کر دیتی تمہاری۔ انہوں نے دانت پیسے۔ اچھا پھر ہم چلتے ہیں۔ نواب صاحب پوری طرح مایوس ہو کر اٹھے تھے۔ ہم دعا کریں گے اللہ آپ کو شفا دے، اب چلتے ہیں۔ انہوں نے آخری نظر چادر پر ڈالی اور سر جھکا کر چل دیے۔ ارے بدبخت، جانا ہے تو جاؤ، میری چوٹی کو باپ کا مال سمجھ کر لے جا رہے ہو کیا؟ چوٹی مسلسل کھنچتی جا رہی تھی اور تکلیف کی شدت سے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ چند لمحے بعد جب وہ درد ناقابل برداشت ہو گیا تھا تب انہوں نے ایک جھٹکے سے چادر ہٹائی، اور اگلا لمحہ بے حد حیرانی کا تھا کیونکہ ان کی چوٹی تخت سے نیچے جا رہی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، نواب حسان انیکسی کا دروازہ پار کر چکے تھے۔ تو پھر یہ کون؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے تخت سے نیچے جھانکا اور اگلے ہی پل ان کی آنکھیں پھیل کر کانوں سے جا لگی تھیں۔ گڈو کی شرٹ، سبی کی کتاب، ددا کا پان، چپس، نازنین کا دوپٹہ اور میری چوٹی۔ ہائے میری چوٹی، میرے بال، آ چھت پاٹ چیخوں نے گھر کے دور و دیوار کو ہلا دیا تھا، اور جہاں گھر کا ہر فرد ان کی طرف بھاگا چلا آیا تھا وہاں تخت کے نیچے بیٹھا بکرا بھی گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ سناور اور مہرین بیڈ روم کی کھڑکی سے بیک وقت پھلانگنے کی کوشش میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ امی اور نازنین جب برآمدے میں پہنچی تو راکی اور سبی تخت پر اچھلتی مینا آپی سے ان کی چیخوں کا سبب پوچھنے میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے، جبکہ مینا آپی کا ایک اشارہ بکرے کی طرف تھا تو دوسرا اپنے بالوں کی طرف۔ ارے وہ گیا! ددا ابھی کمرے سے نکلے تھے اور نظر سیدھی بکرے پر جا پڑی تھی جس کا رخ بیرونی گیٹ کی جانب تھا۔ وہ باہر نکل جائے گا، وہ نکل رہا ہے۔ ارے بدبختو، بھاگو ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ان کی دہائی کے جواب میں متحرک ہونے کے بجائے سب لوگ ساکت ہو گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر زور سے اپنی لاٹھی راکی کی کمر پر جڑ دی تھی، جس پر راکی نے فل سپیڈ سے بھاگ کر بکرے کے گلے میں بندھی رسی کو قابو کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں راکی کو گھسیٹ کر گیٹ سے باہر لے جانے میں بکرے کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ سبھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ نہیں، یہ اس کے بس کا روگ نہیں، یہ اس قابل کہاں، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ددا نے پھرتی سے شیروانی کے بٹن کھولے، مہرین نے اتارنے میں مدد دی، چھڑی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور ہمت مرداں کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ددا نے دوڑ شروع کی تو پہلے مرحلے پر ہی ٹکراؤ ستون سے ہو گیا۔ نازنین اور سناور نے آگے بڑھ کر نہ تھاما ہوتا تو چاروں شانے چت ہو چکے ہوتے۔ نہیں نہیں، چھوڑ دو مجھے، ابھی مجھ میں اتنا دم ہے کہ میں بکرا، ہائے! آخری سیڑھی دقت سے ہی صحیح مگر بہرحال پار کر لی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا تھا؟ نواب حسان جانے کب نازل ہوئے تھے؟ ان کی آواز سنتے ہی مہرین اور نازنین نے سناور کو اپنے عقب میں چھپا لیا تھا۔ ہمارا بکرا بھاگ گیا۔ بکرا بھاگ گیا؟ مگر وہ تو ددا! نواب حسان نے حیرت سے گیٹ کی طرف بھاگتے ددا کو دیکھا۔ اوفو بھائی، وہ تو کافی پہلے بھاگ گیا تھا، امی نے فوراً وضاحت کر دی تھی۔ اچھا اچھا، آپ فکر نہ کریں، ابھی لے آتے ہیں، نواب صاحب نے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اپنا سلیم شاہی کھوسا بغل میں دابا اور چند لمحوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ددا البتہ کافی دیر بعد منظر سے غائب ہوئے تھے، اور تب ہی سب کو مینا آپی کا خیال آیا تھا جو امی کی گود میں سر رکھے آٹھ آنسو بہا رہی تھیں۔ ان تینوں نے باری باری ان کے بالوں کی حالت ذات پر اظہار افسوس کیا جو بکرے کی جگالی کے باعث کافی خراب اور کاٹنے کے لائق ہو گئے تھے۔ گڈو کے پاپا کو تو میرے بال بہت پسند تھے، اب انہیں کیا بتاؤں گی، کہہ دیجیے گا بالوں کو چنگم لگ گئی تھی اس لیے کاٹ دیے۔ سناور نے ان کا مشورہ انہی کو لوٹایا تو ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ رات گئے تک وہ سب لوگ جانے والوں کا انتظار کرتی رہیں، پھر وہ سب تو لوٹ آئے مگر جس کو لینے گئے تھے وہ ساتھ نہ آیا تھا۔
इस भरपूर नाकामी पर जहां सब शर्मिंदा थे वहां सभी रंजीदा भी था। एक तो बकरे की गुमशुदगी पर और दूसरा इन तानों की बदौलत जो बकरे की वजह से इसे सुनने पड़े थे। फिर 2 रोज हो गए, मीना आपी अपने बालों का शौक मनाती रहीं सभी बकरे की गुमशुदगी का। तीसरे रोज दद्दा मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे थे जब चंद घर छोड़कर रहने वाले मतीन साहब ने इनसे एक नहायत अहम मसला डिस्कस किया, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि बास कपड़े घर से पूरे गायब थे और बास आधे आधे। वाह सुबहान अल्लाह, मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, दद्दा ने खुशगवार अंदाज में कहा था। फिर इसी वक्त वो अपनी पूरी फौज समेत मतीन साहब के घर वार्त हुए और लॉन में छुपे बैठे बकरे को बरामद करके ही वापस आए। सभी बकरे को काबू करने के लिए दो दो रस्सों का इंतजाम कर रहा था, जबकि महरीन और सनावर मीना आपी को काबू कर रही थीं, जिनका कहना था कि इस बकरे की कुर्बानी आज ही की जाएगी। मीना आपी, आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सनावर ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। मीना आपी गुड्डू के लिए कस्टर्ड बना रही थीं। जो दिल चाहे बना लो, उन्होंने कदरे रूखे फीके अंदाज में कहा तो वह तवील सांस लेकर रह गई। वो कल से इससे यूं ही नाराज थीं। मीना आपी, रॉकी जोर जोर से पुकारता हुआ आया था। वो नवाब साहब आए बैठे हैं, गालबन कोई फ़ोन करना चाह रहे हैं, इन्हें बिठाओ मैं आ रही हूँ। मीना आपी इससे कहकर चूल्हा बंद करने लगी थी। ये बेचारा भी यूं ही ख्वार हो रहा है, कह देती हूँ कि इससे बोरिया बिस्तर बांधे और जाए यहाँ से। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गईं। बड़ा एहसान होगा मुझ पर, कह दीजिए मेरी बला से हूँ। वो किचन से बाहर चली गईं। तब इसने दिल की भड़ास निकाली, न जाने क्या हो गया है सब लोगों की अक्ल को, और मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये इतने दिनों से इस मसनूई पन से उकताई क्यों नहीं। मसनूई बोलना, मसनूई उठना बैठना, मसनूई रिवायात और तो और बाल भी मसनूई। उफ, अगर गलती से भी मोहतरम मुझे पसंद कर बैठे तो मेरी तो ज़िंदगी अजाब बन जाएगी ना। वो बोलते बोलते चावल निकालकर चुनने लगी थी। मीना आपी लाउंज में पहुंची तो नवाब हसन गहरी सोच में गुम थे। वो बगौर इन्हें देखते हुए सामने सोफे पर बैठ गईं। रॉकी बता रहा था कि आप कोई फ़ोन करना चाह रहे थे। मीना आपी की आवाज़ पर वो चौंक गए। जी हाँ, मैंने सोचा वालदा मोहतरमा की खैरियत मालूम कर ली जाए। बहुत नेक ख्याल है, लेकिन इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन आपके सामने पड़ा है, जैसे चाहें इस्तेमाल करें। नवाब साहब से बात करते हुए इनका लहजा खुद ब खुद मौसब हो जाता था। बहुत शुक्रिया। उन्होंने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और नंबर प्रेस करते हुए कनखियों से मीना आपी को देखा। वो गालबन तखलिया चाहते थे, मगर मीना आपी ढीठ बनी भरपूर बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए पानदान खोलकर बैठ गई थीं। दर हकीकत कान नवाब हसन की तरफ लगे थे। चंद लम्हे बाद नवाब साहब ने बात शुरू की तो वो अपनी जगह साकित हो गईं। हाथ रोककर समातों पर पूरा जोर दिया, मगर नवाब साहब भी अपने नाम के बस एक ही थे। पूरे 15 मिनट बात की, मगर इनकी मिनमिन के सिवा मीना आपी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। अल्लाह जाने क्या क्या शिकायतें किए जा रहा है। वो अंदर ही अंदर घुली जा रही थीं। तभी नवाब हसन रिसीवर रख कर इनकी तरफ पलटे। घर में सब लोग ठीक ठाक हैं? वालदा मोहतरमा आप सबको सलाम कह रही थीं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मीना आपी, हमें पान नहीं खिलाएंगी क्या? घर बात करने के बाद वो काफ़ी हशाश बशाश लग रहे थे। पान? मीना आपी गड़बड़ा सी गईं। जी जी, पान हमारे यहाँ सभी बहुत शौक से खाते हैं। वालदा मोहतरमा तो पानदान तख्त से हटाने नहीं देती। बसा औकात दीवान खाने से 40-50 कैलोरियों की मांग आ जाती है, लिहाजा वो तो हर वक्त छालियाँ कुतरने में मसरूफ़ रहती हैं ताकि ऐन वक्त पर परेशानी ना हो। पान की गलोरियाँ बनाकर जर्दा खासदान में अलग से रख दिया जाता है। हाय खासदान, पानदान, जर्दा। मीना आपी के तो फरिश्तों को भी खबर ना थी कि पान कैसे तैयार करते हैं। जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। इनके होंठ व्यक्त करने लगे। पहले क्या लगाते हैं, कत्था, चूना या छालियाँ? इनके हाथ में पत्ता लरसने लगा था और वो किसी गैबी सहारे को याद कर रही थीं। आंखों के सामने अंधेरा जाने क्यों छा रहा था। उफ, एक तो मैं इस गरारे के हाथों। अम्मी, अम्मी हजूर। अम्मी की आवाज़ ने जैसे मुर्दा तन में जान डाल दी थी। अम्मी भी जैसे आते ही सूरत हाल को भांप गई थीं। आते ही फ़ौरन पानदान इनके हाथ से ले लिया। इधर दो, मैं खुद पान बनाती हूँ बच्चे के लिए। वो इस हुनर से बखूबी वाकिफ़ थीं, लिहाजा चंद मिनट में तैयारशुदा पान इनके सामने था। और वो नवाब साहब ही क्या जो तकल्लुफ़ात को पीछे छोड़ जाते। झट से पान लिया और मीना आपी को पेश कर दिया।
وہ بیچاری ہکا بکا سی آنکھیں پٹپٹاتے انہیں دیکھے گئیں۔ لیجیے نا مینا آپی، ان کے اصرار پر انہوں نے بادل نخواستہ پان اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ انہیں پان سے الرجی ہے، پان کھانا تو درکنار وہ اس کی خوشبو سے بھی دور بھاگتی ہیں، مگر اب تو مجبوری تھی نا۔ کیا سوچتے نواب صاحب کہ نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور پان نہیں کھاتی، لہٰذا اپنی خاندانی نوابی کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے پان منہ میں دبا لیا تھا، اور 5-10 منٹ کی لگاتار دعاؤں کے بعد نواب منہ میں دوسرا یا غالباً تیسرا پان دبائے وہاں سے اٹھے تھے تو مینا آپی منہ پر ہاتھ رکھے ابکائی روکتے ہوئے سیدھی باتھ روم کی طرف بھاگی تھیں۔ بہت خوب، اور جڑیے نواب حسان جیسے خالص نواب سے رشتہ۔ تھوڑی دیر میں یہ درگت بنا گئے محترم۔ سناور ہانپتی ہوئی مینا آپی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ دراز قد، فربئی مائل جسم، گلابی رنگت، ہلکے آسمانی رنگ کا غرارہ سوٹ جس کے ہم رنگ دوپٹے پر نہایت خوبصورت لیس لگی ہوئی تھی، سیاہ بالوں کی دراز چوٹی کلف لگے دوپٹے کے نیچے سے باہر جھانک رہی تھی۔ سامنے کے بالوں کی چند لٹیں سفید تھیں جو ان کے وقار میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ کانوں میں سونے کے بالے، کلائیوں میں 2 بڑے بڑے سونے کے کڑے، گلے میں جھولتا لاکٹ۔ گاڑی سے برآمد ہونے والی خاتون کا حلیہ نہیں، انداز و اطوار اور چال ڈھال بھی ایسی بھرپور تمکنت اور شائستگی لیے ہوئے تھی کہ تخت پر نیم دراز دردہ کے حقے کی گڑگڑ غیر معمولی طور پر طویل ہو گئی تھی، اور امی جو سر پر مہندی تھوپے درختوں سے چھن چھن کر آتی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں، آؤ تاؤ دیکھے بغیر وہاں سے روانہ ہوئیں تو باتھ روم میں جا شاور تلے ہی دم لیا۔ مینا آپی نے خاتون کو پہچانتے ہی دردہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ محترمہ مہناز صاحبہ تھیں، نواب حسان کی والدہ۔ مینا آپی نے انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ خوش آمدید کہا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، راکی کو باورچی خانے میں چائے پانی کے لیے دوڑایا اور باقی فوج کو سناور کی تلاش میں، جو آدھے گھنٹے کی بھرپور مشقت کے بعد شہزادی سناور صاحبہ کو پائیں باغ میں آم کے درخت کی سب سے بلند شاخ سے اتارنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اوفو، کون سی قیامت آ گئی ہے جو 2 منٹ صبر نہیں ہو سکا تم سے؟ وہ بمشکل کیریوں تک پہنچ پائی تھی سو اب سخت جھنجھلائی ہوئی نیچے اتری تھی۔ قیامت ہی نہیں، آفت ہے آفت۔ کون؟ بالوں میں اٹکے پتوں کو نکالتے ہوئے وہ چونک گئی۔ آپ کی ساس، میرا مطلب ہے متوقع ساس، مہرین کافی پرجوش انداز میں بتا رہی تھی۔ او نو، وہ ایک عدد نواب صاحب تو بھگتائے نہیں گئے، اوپر سے یہ دوسری مصیبت، وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ تو آپ اس دوسری مصیبت کے نزول پر ہی اپنے رنگ ڈھنگ بدل لیں۔ یہ نصیحت سبھی کی طرف سے آئی تھی، جو بکرے کی کشادہ پیشانی پر مہندی سے بیل بوٹے بنا رہا تھا، اور بکرے صاحب اس کی آستین کو منہ میں لینے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ میرے رنگ ڈھنگ میں ایسی کوئی برائی نہیں جو میں انہیں بدلنے کی کوشش کروں، یہ تمہاری مینا آپی کو ہی اوٹ پٹانگ سوچتی ہے، لے کے مجھے بھی موم کی ناک بنا دیا، جدھر دل چاہتا ہے موڑ دیتی ہیں، کبھی چوٹی لگائی جا رہی ہے تو کبھی پان بنانا سکھا رہی ہیں، آداب تسلیمات حفظ کرتے کرتے زبان گھس گئی ہے میری، اور مجھے تو لگتا ہے بات پکی ہونے پر مجھے اردو فاضل کا کورس کروا کر ہی رہیں گی۔ توبہ، بھاڑ میں گئی ایسی شادی، بھائی اس سے تو اچھا ہے بندہ کنوارا مر جائے۔ میرا نہیں خیال کہ جنت میں کنواروں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی تو کوئی دوسرا بولنے کی جرات کیوں کرتا، سو کان دبائے خاموشی سے کھڑے رہے، اور جوں ہی اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، نازنین مینا آپی کی طرف بھاگی تھی اور مہرین امی کی طرف۔ مینا آپی کچن میں دوپہر کے کھانے میں مصروف تھیں۔ ان کی بڑبڑاہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ سانس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی پھولے ہوئے ہیں۔ کام ذرا سا بڑھ جاتا تو ان کا ہمیشہ یہی حال ہوتا تھا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ ایک تو سب کی سب ایک ساتھ غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ راکی بدتمیز ابھی تک بازار سے نہیں لوٹا، کسی دکان کے تھڑے پر بیٹھا حساب کر رہا ہوگا کہ کس چیز کی قیمت بڑھا کر اپنے لیے بچت کر سکتا ہے۔ ایک نمبر کا حرام خور ہے، اوپر سے یہ گوشت گلنے میں نہیں آ رہا، اور تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آٹا ہی گوندھ لو، لیکن پہلے یہ تھوڑا سا کسٹرڈ ٹھنڈا کر کے گڈو کو دے آؤ، ضد میں آ گیا تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تم لوگوں سے تو مجھے اتنی بھی امید نہیں کہ تیار شدہ کھانا وقت پر میز پر چن دو۔ انہوں نے کھٹاک کھٹاک پتیلیوں کے ڈھکن بند کیے۔ نازنین نے پرات چھوڑ کر کسٹرڈ ہاتھ میں لیا، اسے ٹھنڈا کر کے گڈو کو دیا اور گڈو کو سبھی کے حوالے کر کے پھر سے کچن میں بھاگی چلی آئی۔ مینا آپی بریانی دم کر رہی تھیں، ذرا جلدی جلدی ہاتھ چلا کر آٹا گوندھ دو۔ ان کی حسب ہدایت نازنین نے پرات اٹھائی ہی تھی جب نیا حکم جاری ہو گیا، 1 منٹ رکو ذرا، یہ سلاد کے لیے چیزیں کاٹ لو پہلے۔
मैं कस्टर्ड फ्रीज़र में रख दूँ ठंडा होने के लिए। वो हुक्म के ग़ुलाम सलाद बनाने लगी। अभी 2 मिनट भी नहीं गुज़रे होंगे जब मीना आपी दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हो गईं। तौबा है, 1 घंटा हो गया तुम्हें सलाद बनाते हुए। इधर लाओ छुरी। तुम ऐसा करो, हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 टमाटर बारीक-बारीक काट कर गोश्त के ऊपर छिड़क दो और आँच ज़रा हल्की कर दो। नाज़रीन छुरी इनके हाथ में थमा कर तवील सांस लेती हरा धनिया चुनने लगी थी। लो भई, ये सलाद तो बन गया। अब मैं जल्दी से रोटियां। अरे, इनकी नज़र खाली परात पर जा पड़ी थी और साथ ही तेवरी चढ़ गई थी। गज़ब खुदा का नाज़रीन, कोई 2 घंटे पहले मैंने तुम्हें आटा गूंदने का कहा था और तुम हो के हद हो गई भई सुस्ती और काहली की। आपी, इस वक्त से तो आप अब आपी धापी करके मासूम बन जाओ। बनो भी, आगे चलकर यूं गुजारा नहीं होता। 2 के बजाय 4 हाथों से काम करो तो ससुराल वाले तब भी कहीं न कहीं से नुक्स निकाल ही देते हैं। अब हटो यहाँ से, मज़ीद देर कराओगी क्या? मैं खुद ही गूंद लेती हूँ आटा भी। खुदा जाने मेरे बाद ये घर कैसे चलता होगा। वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही फुर्तीली हो गई थी। नाज़नीन चंद लम्हे वहाँ खड़ी रही, फिर दबे पाँव किचन से बाहर आ गई। पता नहीं शादी के बाद बड़ी बहनें ऐसी क्यों हो जाती हैं। वो सोचती हुई सनावर की तरफ आ गई थी, जहाँ महरीन सनावर के सामने हाथ जोड़ने के बाद घुटने टेक रही थी कि वो अपना हुलिया दुरुस्त करके अपनी सास को सलाम अर्ज कर आए। लेकिन सनावर तो गोया कसम खाए बैठी थी कि आज वो किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेवकूफ़ लड़की, ज़रा अपनी अक्ल को हाथ मारो और सोचो कि बाल कटवाने, जीन्स पहनने या अंग्रेज़ी अदब पढ़ने से हमारी नवाबी में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। हाँ, अगर इन्हें 18वीं सदी के नवाबों से रिश्ता जोड़ना है तो वो बखुशी यहाँ से जा सकते हैं। हम क्यों ख्वामख्वाह मस्नूई चीज़ों का सहारा ले रहे हैं इनके लिए। इतने दिनों से हम अपनी मर्ज़ी से हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे, मबादा इन्हें कोई बात बुरी न लग जाए। सभी अपने दोस्तों को घर लाने से कतराता है कि कहीं घर का माहौल देखकर वो इसका मजाक न उड़ाने लगें। अम्मी को पानदान और उगलदान के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं। मीना आपी हैं तो तीनों वक्त नत नए खाने बनाकर मुझे सुखर और सलीका मंद साबित करने में हलकान हुई जा रही हैं। दद्दा अलबत्ता इस सारी सूरत हाल से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वो तो किसी सूरत इस नवाब को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। ये कोई नहीं सोचता कि शादी 2-4 दिन का नहीं, उम्र भर का बंधन है। कहाँ तक बदलूंगी मैं खुद को। अपना आप मार कर इन रिवायात की पासदारी कर सकूंगी जिनकी मुझसे तवक्का की जाएगी। और मैं खुद को मारना नहीं चाहती। मैं धोखा देकर किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। अगर वो खालिस मेरी ज़ात को अच्छाइयों बुराइयों समेत कबूल कर सकें तो ठीक, वरना ये रोज़ रोज़ की ड्रामाबाजी अब मुझसे नहीं होती। मैं अपने असल हुलिये समेत नवाब हसन की वालदा के सामने जाऊंगी, वरना नहीं। वरना उसीली आवाज़ पर सनावर के साथ साथ महरीन और नाज़नीन भी चौंक गई थीं। मीना आपी दरवाजे में खड़ी खुशबगी निगाहों से इसे घूर रही थीं। मैं ठीक कह रही हूँ आपी, प्लीज़ आप भी मुझे मजबूर मत कीजिएगा, इसने दो टोक लहजे में कहा था। जवाबन मीना आपी ने महरीन और नाज़नीन को बाहर जाने का इशारा किया था और इनके निकलते ही दरवाज़ा खटाक से बंद कर दिया था। आज मीना आपी को मुँह की खानी पड़ेगी। सनावर के इरादे बहुत अटल हैं। नाज़नीन के ख्याल से महरीन पूरी तरह मुतफिक थी, लेकिन इस वक्त वो मर जाने की हद तक हैरान रह गई थीं। जब दरवाज़ा खुलने पर उन्होंने मैरून चूड़ीदार पैजामे और स्याह कुर्ते दुपट्टे में मलबूस सनावर को देखा, जो इन पर एक भी नज़र डाले बगैर अपनी पुश्त पर लंबी चुटिया लहराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी और चेहरे पे फातेहाना मुस्कुराहट सजाए मीना आपी इसके पीछे पीछे थीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, महरीन की हैरत में डूबी आवाज़ उभरी थी और फिर वो दोनों खोए खोए से अंदाज में ड्राइंग रूम की तरफ चल दी थीं, जहाँ शहजादी सनावर बड़े अदब से झुककर नवाब हसन की वालदा को आदाब कह रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। उन्होंने गोया पहली नज़र में ही इसे ओके कर दिया था। माशाल्लाह, बाल भी काफ़ी लंबे हैं, सताइशी अंदाज में कहते हुए उन्होंने इसकी चुटिया को छुआ था। आहिस्ता पकड़िए वरना गिर जाएंगे। सनावर की बड़बड़ाहट बस मीना आपी ही सुन सकी थी। बहुत खूबसूरत और चमकदार हैं जी, लेकिन मेरे नहीं हैं, बहुत इत्मीनान से इतला दी गई थी। मीना आपी का दिल उछल कर हलक में आ गया था और मेनाज साहिबा ने गोया करंट खाकर इसकी चुटिया छोड़ दी थी। क्या मतलब? वो हैरान परेशान से इसका मुंह देख रही थीं। आजिज़ी जी, आजिज़ी व इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई है हमारी शहजादी जी में। कहती हैं इसमें मेरा क्या कमाल, ये सब तो अल्लाह की देन है। इसी हवाले से कह रही थी कि रॉकी ने बरवक्त मामला संभाला था। मेरा ख्याल है रॉकी खाने के लिए बुलाने आया है, चलिए खाना खाते हैं। मीना आपी ने नवाब हसन की वालदा से कहा और साथ ही बड़ी उजलत में सनावर को बाजू से पकड़कर उठाया। तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। इसे बाकायदा धकेला था उन्होंने कमरे की तरफ, लेकिन जब बाद में वो खुद इसकी खबरगिरी करने गई थी तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो रात गए तक बंद ही रहा था।
عید کا دن تھا، بنیان دھوتی پہنے ہٹا کٹا قصاب دیکھنے میں لگتا تھا بکرا نہیں بندہ ذبح کرنے آیا ہے۔ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے تیز دھار چھرا ہاتھ میں لیا اور اللہ اکبر کہہ کر بکرے پر پل پڑا۔ اسی وقت ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی اور بکرا ایک خوبصورت پری کا روپ دھار گیا، وہ پری جس کے پروں سے سفید دودھیا روشنی نکل رہی تھی، آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور پھر پھر کیا میری آنکھ ٹوٹی اور خواب کھل گیا۔ راکی ابھی تک صدمے کے عالم میں تھا۔ ہائے مگر مجھے تو تمہاری ٹوٹی ہوئی آنکھ نظر نہیں آ رہی۔ سبھی نے اس کی دونوں آنکھوں کا معائنہ کیا۔ مم میرا مطلب تھا، میرا خیال ہے تم ممیانے کے بجائے درزی کے ہاں چلے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، کم از کم ددہ کی پھٹکار سے تو بچ جاؤ گے۔ سناور برآمدے میں کرسی ڈالے اخبار سے منہ چھپائے سستا رہی تھی اور راکی کی بے تکی بکواس سے خاصی تنگ آ چکی تھی۔ اچھا یاد دلایا آپ نے، اگر عید کے دن تک ان کی نئی شیروانی نہ سل سکی تو میری شامت آ جائے گی۔ تمہاری کیوں؟ بھائی ظاہر ہے انہیں شیروانی میں پیک تو مجھے ہی کرنا پڑے گا، وہ بھی ایسی صورت میں کہ عید کے روز قربانی بھی کی جا رہی ہو، اور آپ کو تو علم ہے کہ ددہ گوشت کے کتنے شوقین ہیں۔ راکی ذرا جا کر نواب حسان سے یہ تو معلوم کر آؤ کہ وہ عید کے روز کون سا لباس پہننا پسند کریں گے، بلکہ اگر ہو سکے تو لباس لے کر آنا تاکہ آج ہی استری کیا جا سکے۔ کل تو کچن کے کئی کام نپٹانے ہیں اور پرسوں عید کے روز تو ایسے کاموں کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ مینا آپی ٹیرس کی گرل سے لگی ہدایت نامہ جاری کر رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ یہ نواب صاحب اور ان کی والدہ محترمہ عید کے روز بھی یہاں سے نہیں ٹلیں گی؟ سناور کی ساری سستی اڑن چو ہو گئی تھی۔ ٹلیں گے، ضرور ٹلیں گے، مگر عید منانے اور عید کی شام کو منگنی کرنے کے بعد۔ ایسا اطمینان بھرا لہجہ اور ایسے دھماکہ خیز الفاظ۔ سناور ہکا بکا سی اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں مینا آپی؟ بہت دیر بعد حواسوں نے ساتھ دیا تھا۔ امپاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا۔ نہیں میں ابھی امی سے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، مگر تخت پر نیم دراز سبھی نے فوراً ہی دونوں ٹانگیں اس کے سامنے بچھا دی تھیں۔ کوئی فائدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ امی حضور تو شکرانے کے آدھے سے زیادہ وظیفے پڑھ چکی ہوں گی، لہٰذا اب آپ کا ان کے پاس جانا بیکار ہے۔ سبھی چوئنگم چباتے ہوئے بڑے مزے سے کہہ رہا تھا۔ اسے ایک دم رونا آ گیا۔ یعنی میری ہی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے اور مجھ ہی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کسی نے۔ وہ دھم سے وہیں تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ بھئی آپ سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب جانتے ہیں کہ آپ دختر مشرق اپنے بزرگوں کے فیصلے پر سر جھکانے میں لمحوں کی دیر نہیں کریں گی اور ان کی رضا میں دل و جان سے راضی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے سناور کے جھکے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ جواباً سناور بغیر کچھ کہے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی تھی۔ ارے رے، ابھی تو صرف منگنی ہو رہی ہے، ابھی سے کیوں رونا شروع کر دیا؟ سبھی نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹانے چاہے تو سناور نے بری طرح اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بات نہیں کرو تم مجھ سے۔ ٹھیک ہے نہیں کرتا، مگر پتہ تو چلے کس خوشی میں رو رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے گرتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر سبھی کی جان پہ بن آئی تھی۔ ایڈیٹ، خوشی میں رویا جاتا ہے کیا؟ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ تو کیا آپ دکھی ہیں؟ مگر کس بات پر؟ یعنی ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی؟ یا اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں، میرے دکھ کو سمجھ نہیں سکتے۔ سناور نے لگے ہاتھوں اللہ سے بھی شکوہ کر ڈالا تھا۔ نہیں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا خاک کوشش کر رہے ہو تم؟ ابھی تک تمہیں اتنا ہی نہیں معلوم کہ میں اس بانگڑو نواب سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بانگڑو اور نواب حسان، توبہ کیجئے توبہ۔ سبھی کانوں کو ہاتھ لگاتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ان جیسا سمارٹ اور ڈیشنگ بندہ آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ مجھے ضرورت ہی کیا ہے ان جیسا بندہ ڈھونڈنے کی، اور خدا نہ کرے جو ان جیسا کوئی دوسرا اس دھرتی پہ موجود ہو۔ میری تو جان کو آ گیا یہ نواب خاندان۔ سناور رونا بھول کر انہیں کوسنے لگی تھی۔ ایک وہ آئیں محترمہ مہناز صاحبہ، بجائے اس کے کہ بیٹے کو لے کے یہاں سے کوچ فرماتی، الٹا خود بھی یہاں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئیں۔ اوپر سے یہ منگنی کا شوشہ چھوڑ دیا ہے، لے کے عید کا مزہ بھی خراب کر دیا۔ اوفو، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں کمی کیا ہے جو آپ۔ سبھی زچ ہو گیا تھا اور سناور کو تو گویا اسی بات پر پتنگے لگ گئے تھے۔ کمی ان میں کہاں؟ کمی تو مجھ میں ہے۔ لولی لنگڑی ہوں، اندھی بہری ہوں، جسے کنویں میں دھکا دینے کو گھر بھر بے چین نظر آ رہا ہے۔ اور کچھ نہیں سوجا تو جھٹ سے عید پہ میری قربانی کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن ایک بات میں بھی بتا دوں، اگر میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کیا گیا تو عین عید سے عید کی صبح مینار پاکستان سے کود کر جان دے دوں گی۔ آخری بات فل والیوں میں کہی گئی تھی
تاکہ ادھر ادھر اور اوپر نیچے سبھی تک پہنچ سکے۔ اطلاعاً عرض ہے کہ سائیوال میں مینار پاکستان موجود نہیں۔ مینا آپی نے ریلنگ سے جھک کر اسے اطلاع دی تو وہ سلگ گئی۔ تو ٹھیک ہے، نہر میں کود کر بھی مرا جا سکتا ہے۔ وہی نہرنا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے صبح و شام غوطے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واہ ثناور بیوی، مجھے تم سے اسی بہادری کی امید تھی۔ میری جان، اس سے زیادہ پانی تو باتھ روم کے ٹب میں موجود ہے، وہیں کوشش کر دیکھو، ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ مینا آپی کا لہجہ بھرپور طنز لیے ہوئے تھا۔ ثناور کا دل چاہا وہیں تخت پہ بیٹھے بیٹھے پٹ سے گرے اور اس ظالم ستمگر دنیا سے کوچ کر جائے۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی چندا؟ کوئی نیا ارادہ بن رہا ہے کیا؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ کو ابھی اور اسی وقت آپ کے سسرال بھجواتی ہوں کہ یہ سارا فساد آپ کا ہی پھیلایا ہوا ہے۔ اس کے بعد دزدر جان سے بات کروں گی کہ اگر وہ بھی نہیں مانے تو پھر مجھے نواب حسان سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کے اٹل ارادے پر مینا آپی خوشی سے چلا اٹھی تھیں۔ ارے یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم بس ایک بار نواب حسان سے مل لو۔ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کی حسرت پوری کر دیتی ہوں۔ جا رہی ہوں ان سے ملنے تاکہ حقیقت حال سے باخبر ہو سکیں وہ۔ والوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے ہاتھ جھاڑے اور انیکسی کی طرف چل دی۔ شکن آلود لباس، بال چوٹی اور پراندے سے بے نیاز، پاؤں سے حسب عادت چپل غائب، دوپٹہ دائیں کندھے پر اور آدھا زمین پر۔ ارے ارے پکڑو اسے! مینا آپی منہ کھولے اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد ایک دم ہوش میں آئی تو چیخ اٹھی، اور ان کی چیخ پر لبیک کہتے ہوئے نازنین اور مہرین بگٹر ثناور کی طرف بھاگی تھیں، لیکن ان کے پہنچنے سے قبل ہی ثناور انیکسی میں داخل ہو چکی تھی۔ اوف، مجھے تو سخت وحشت ہو رہی ہے، یہ بھوت کا بچہ بھی سونے میں نہیں آ رہا، ورنہ میں ہی جا کر کنسوئیاں لے لیتی۔ مینا آپی گڈو کو بری طرح تھپک رہی تھیں۔ بھوت کا بچہ کمرے کے بیچوں بیچ چکراتی نازنین نے حیرت سے مڑ کر مینا آپی کو دیکھا، اور غالباً ان کی بے تحاشا وحشت کو محسوس کر کے وہ بغیر ان کو ٹوکے دوبارہ چکرانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مینا آپی، سوئیاں کہاں سے لانی ہیں؟ ہم کو بتائیں، ہم لا دیتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے راکی نے مینا آپی کی آخری بات سنی تھی۔ چلو جی نازی، منگواؤ اس سے سوئیاں اور سب سے پہلے اسی بدبخت کا منہ سی دو۔ مینا آپی دانت پیس کر رہ گئیں۔ مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں ثناور آپی ان سے کس طرح پیش آئیں۔ اوپر سے امی بھی تحسینی خالہ کے ہاں جا کر بیٹھ گئی ہیں، ورنہ وہی ثناور کو روک لیتی۔ مہرین کھڑکی سے انیکسی کا جائزہ لیتے لیتے تھک گئی تھی۔ امی کیسے روک لیتی ثناور کو؟ ان کے پاس کوئی ریموٹ کنٹرول تو نہیں تھا ثناور کا۔ مینا آپی پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھیں، اگر اس وقت تم دونوں نے ہمت دکھائی ہوتی تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ جی ہاں، مگر یہ دونوں محترمائیں تو سلو موشن میں بھاگ رہی تھیں۔ سبی نے نازنین اور مہرین کا مذائقہ اڑایا تو خود بھاگ لیا ہوتا، اس وقت تو جناب تخت سے چپک کر رہ گئے تھے، اور یہ مینا آپی بھی تو تیسری ہی سیڑھی پر ڈھیر ہو گئی تھیں۔ اب سارا الزام ہمارے سر لگ گیا ہے۔ مہرین پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ راکی بیچارہ ٹکر ٹکر سب کی شکل دیکھنے لگا کہ درزی کے ہاں جانے کے باعث وہ اس ساری صورتحال سے بے خبر تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ مینا آپی کی بڑبڑاہٹ دھیمی پڑ گئی تھی۔ نازنین چکراتے چکراتے تھک ہار کر صوفے پر گر گئی تھی۔ سبھی بیڈ پر اوندا لیٹا ٹانگیں جھلانے لگا تھا۔ تب ہی دھار سے دروازہ کھلا اور ویسے ہی دھار سے بند کر دیا گیا۔ کمرے میں بیٹھے سبھی نفوذ بری طرح اچھل پڑے تھے، اور پھر ثناور کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے تھے۔ کیا کر کے آئی ہو؟ کہیں کچھ غلط سلط تو نہیں کہہ دیا ان سے؟ مینا آپی متفکر سی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے تمہیں دیکھ لیا، کیا رسپانس دیا؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ان سب نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ ثناور نے نہایت خاموشی سے ان سب کے سوالات سنے تھے، پھر ان سب نے ثناور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، اور اگلے ہی پل وہ سب گھبرا گئے تھے جب انہوں نے ثناور کے مسکراہٹ کو قہقہوں میں ڈھلتے دیکھا۔ ارے رے، کیا ہوا تمہیں؟ مینا آپی حیران و متعجب کھڑی تھیں، جبکہ ثناور کے قہقہے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا ہے بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ سبھی کا اندازہ کچھ درست ہی لگ رہا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ کیوں بلا وجہ ہنسے جا رہی ہو؟ نازنین نے غصے سے اسے جھنجھوڑا، مگر اس کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یا اللہ، یہ تو سچ مچ باولی ہو گئی ہے۔ راکی کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ثناور، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، بند کرو یہ جناتی قہقہے، ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا۔ مینا آپی کے ازحد پریشان لہجے پر ثناور نے دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر بمشکل خود کو مزید ہنسنے سے روکا، اور پھر نڈھال ہوتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ ثناور، تم نواب حسان سے مل کر آئی ہو؟ اس کی ہنسی تھمتے ہی نازنین نے سوال کیا۔ نواب
نواب حسان سناور نے زیر لب نام دہرایا اور پھر کھی کرنے لگی۔ بس بھی کرو، کیوں خواہ مخواہ دانت نکالے جا رہی ہو؟ اس نے چڑھ کر سناور کو ٹوکا۔ اپنے دانت نکال رہی ہوں، تمہارے تو نہیں نکال رہی نا؟ سناور بمشکل اٹھ کر سیدھی ہوئی اور دوپٹے سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرنے لگی۔ سناور جلدی سے بتا دو کہ کیا ہوا، میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔ مینا آپی کی تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ بتا دوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں جلدی سے پوری بات بتاؤ۔ تو مینا آپی بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ گھڑی بھر کے لیے رکی کہ مینا آپی نے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کیا کہ میں اس منگنی کے لیے تیار ہوں۔ سناور اتنا کہہ کر چھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی اور کمرے میں بیٹھے تمام افراد اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ مینا آپی نے حیرت سے نازنین کو دیکھا۔ جواباً نازنین سبھی کا منہ دیکھنے لگی تھی۔ سبھی، کیا تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو پہلے ہی اپنی سماعتوں پر شک رہتا ہے۔ کیا واقعی سناور باجی اس منگنی کے لیے تیار ہیں؟ راکی کی حیرت میں خوشگواریت کا عنصر نمایاں تھا۔ مگر کیوں، کب اور کیسے؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب لینے کے لیے وہ سب سناور کی تلاش میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ عید کا دن آ پہنچا تھا، لیکن یہ معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا تھا کہ آخر شہزادی سناور یکا یک نواب حسان سے منگنی پر کیسے رضامند ہو گئی، وہ بھی اس قدر خوشی خوشی کہ کل سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ بغیر کسی زور زبردستی کے اس نے نہایت اہتمام سے بالوں میں نکلی چوٹی ہی نہیں پراندہ بھی ڈال لیا تھا، اور تو اور پان اتنا اچھا بنانے لگی تھی کہ دادا نے ایک ہی دن میں 20 گلوریاں بنوائی تھیں اسی سے۔ مینا آپی، نازنین اور مہرین کی حالت البتہ نازک تھی۔ ان سب نے اصل بات اگلوانے کی سر توڑ کوشش کی تھی، مگر اس کی خاموشی تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ نازنین اور مہرین نے ناراضگی کے طور پر تمام کاموں سے ہاتھ اٹھا لیے، مگر وہ مزے سے سب کام نپٹاتی رہی۔ عید کی صبح سب کے ناشتے کا انتظام اسی نے کیا، سب کے کپڑے پریس کرنے اور مہمانوں کو ریسیو کرنے کی ذمہ داری بھی اسی نے نبھائی۔ پھر قصاب آیا، بکرا بھی کٹ گیا اور اگلے چند گھنٹوں میں محلے میں بانٹ بھی دیا گیا۔ راکی اور سبھی نے بکرے کی جدائی میں 8 آنسو بھی بہائے، اور جب دن ڈھلنے لگا تب نازنین اور مہرین کو اپنی ناراضی ختم کر کے مجبوراً اس تک آنا پڑا کہ شام کو منگنی کا فنکشن تھا اور اس کی تیاری ظاہر ہے انہیں ہی کرنی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ مہرین نے روٹھے روٹھے لہجے میں اس سے دوستی کا آغاز کیا تھا۔ حسینی کباب۔ ہائے حسینی خالہ، تمہارے ہتھے کب چڑھ گئیں؟ مہرین کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی، جبکہ نازنین جل کر رہ گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ نہیں، کیونکہ ترکیب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ حسینی کباب بناتے ہوئے شرمندہ ہونا لازم ہے۔ وہ خاصی ترنگ میں تھی۔ نازنین نے تو ایک بار پھر کڑے تیوروں سے اسے دیکھا اور پھر ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ کمال ہے بھائی، ایک تو میری سمجھ میں تم لوگ نہیں آتے۔ جب میں اس رشتے پر راضی نہیں تھی تب بھی تم لوگوں کو اعتراض تھا، اور اب راضی ہوں تو بھی سب کے سب خفا۔ آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ اس نے پتیلی میں قیمے کے ساتھ کٹے ہوئے لیموں اور نمک ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کایا پلٹ کی اصل وجہ بتا دو۔ مینا آپی گڈو کا فیڈر بنانے آئی تھیں۔ سناور کی بات سنی تو جھٹ سے مدعا بیان کر دیا۔ کوئی خاص وجہ نہیں آپی، بس دختر مشرق ہوں نا، والدین کی رضا میں راضی ہونا ہی میرے لیے بہتر تھا، سو اب میں تیار ہوں، اور آپ سب کی بھی تو یہی خواہش تھی نا؟ پھر اب اس خواہش پر عمل درآمد میں تعمل کیوں؟ وہ چولہا بند کر کے ان کی طرف پلٹی۔ لیکن وہ تمام اعتراضات، وہ خدشات، وہ مصنوعی پن سے بے تحاشا اکتاہٹ، ان سب کا کیا ہوا؟ وہ سب گیا بھاڑ میں۔ آخر آپ لوگوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ ڈرامہ شروع کیا ہوگا نا؟ سو اب میں نے بھی پرواہ چھوڑ دی ہے، کل کلاں اگر کچھ ہوا بھی تو آپ سے مدد لے لوں گی۔ ہاں البتہ وہاں جا کر خاصی پریشانی ہوگی۔ سنا ہے دیوان خانہ آنے والوں سے بھرا رہتا ہے، دن میں 20-25 پان کی گلوریاں ایک وقت میں بنائی جاتی ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے سارا دن نعمت خانے میں گھسنا ہوگا۔ اللہ کیسا ہوگا وہ وقت جب پان میرا اوڑھنا بچھونا ہوگا اور نعمت خانہ میری قیام گاہ۔ لیکن خیر تب کی تب دیکھی جائے گی، آپ آج کی فکر کریں۔ سیخ کباب کا مسالہ تیار کر لیں، کیونکہ ددا کو ہمارے ہاتھ کے سیخ کباب کبھی پسند نہیں آتے۔ وہ طمانینت کا عظیم الشان مظاہرہ کرتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی تھی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ مینا آپی، بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دن انیکسی میں سناور اور نواب حسان کی آپس میں ٹکر ہو گئی ہو اور وہ طوفانی قسم کے عشق کا شکار ہو گئے ہوں؟ مہرین کے دماغ میں کیڑا کلبلایا تھا۔ نہیں بھئی، نواب حسان اور ان کی والدہ کی باتوں سے اتنا تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ اس دن سناور انیکسی میں گئی ضرور تھی، مگر ان سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ تو ظاہری سی بات ہے، کیونکہ اگر اس حلیے میں سناور ان سے مل آئی ہوتی تو آج عید کے دن بکرے کی جگہ ہم اور آپ کٹ رہے ہوتے۔
ناظرین نے کباب تلنا شروع کر دیے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ مہرین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ دفع کرو بھائی، مجھے تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ نہیں، یہ شروع سے ایسے ہی مورکے سر انجام دیتی آئی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ چلو یہ راضی تو ہوئی، ورنہ اتنے اچھے رشتے آج کل ملتے کہاں ہیں۔ چلو خیر، تم لوگ جلدی سے یہاں کا کام نپٹاؤ، میں ثناور کو نیا سوٹ دے کر آتی ہوں پہننے کے لیے۔ نیا سوٹ؟ ناظرین چونک گئی۔ ہاں بھائی، نواب حسان کی والدہ لے کر آئی ہیں منگنی پہ پہننے کے لیے، مینا آپی بتا کر کچن سے باہر آ گئی تھیں۔ گڈو کو فیڈر دے کر امی کے پاس چھوڑا، وہ آج نیا نکول غرارہ سوٹ پہن کر اپنی جگہ سے ہلنے تک کو تیار نہیں تھیں۔ مینا آپی نے لان میں کرسیاں لگواتے راکی کو آواز دے کر کوئلے سلگانے کی ہدایت کی اور پھر ثناور کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ بیڈ پہ دراز غالباً دن بھر کی تھکن اتار رہی تھی۔ اب یوں لیٹ لیٹ کر وقت برباد نہ کرو، شام تو ہو چکی ہے، تھوڑی دیر میں فنکشن شروع ہو جائے گا۔ مینا آپی کیوں پزل کر رہی ہیں؟ یہاں کون سا گرینڈ فنکشن ہو رہا ہے؟ وہی گھر والے ہی تو ہیں سب، جب دل چاہا اٹھ کر رسم کر لیں گے۔ اس پر کسل مندی سوار تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تصویریں وغیرہ تو بنیں گی نا، اور پھر نواب حسان بھی پہلی بار تمہیں دیکھیں گے، ابھی سے ڈھنگ سے تیار ہونا شروع کرو گی تو مناسب رہے گا۔ اچھا ہوتا جو کل ایک آدھ گھنٹے کے لیے پارلر ہو آتی، لیکن خیر اب ایسا کرو، اپنے آئی بروز کی شیپ تھوڑی درست کر لو، اور ہاں، یہ نیا سوٹ تمہاری الماری میں پڑا ہے، اسے نکال لو، مینا آپی نے کہا اور پھر خود ہی نکال کر بیڈ پر پھیلا دیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا غرارہ سوٹ تھا جس پہ سرخ ریشم کا ہلکا ہلکا سا کام کیا گیا تھا۔ گلابی رنگ کا خوبصورت سا پراندہ بھی تھا جس کے آخری سروں پہ چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ مینا آپی نے نکلی چٹیا کھول کر اسے دوبارہ برش سے بنایا تھا اور نہایت احتیاط سے دوبارہ چٹیا کی شکل دے دی تھی۔ یہ لو، سب چیزیں تیار ہیں، خوب اچھا سا میک اپ کرنا، اگر کہو تو نازنین کو بھیج دوں تمہارے پاس؟ انہوں نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں آپی، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی، اس نے فوراً منع کر دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، میں ذرا کچن میں ہو آؤں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد ثناور ایک طویل سانس لے کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک نظر سوٹ پر ڈالنے کے بعد اس نے پراندہ ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس کے گھنگروؤں کو دیکھنے لگی تھی۔ لان آباد ہوتے ہی جیسے سرمئی شام کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لان کے عین وسط میں صوفہ رکھ کر نواب حسان اور ثناور کے لیے نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہیں دونوں طرف کے بزرگوں نے انہیں انگوٹھیاں پہنانی تھیں۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھے گلدان میں مہرین نے لمبی ٹہنیوں والے گلاب سجا دیے تھے۔ صوفے کے عین سامنے دائیں بائیں طرف گول میزوں کے ارد گرد کرسیاں بھی دائرے کی شکل میں رکھی گئی تھیں۔ انہی کرسیوں میں سے ایک پر نواب حسان خاصے سنجیدہ و رنجیدہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی والدہ محترمہ سے منگنی سے پہلے ثناور کو دیکھنے کی ضد نہیں منوا سکے تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر ثناور کی امی اور مہناز بیگم تخت سنبھالے اپنے اپنے خاندان کی شرافت و نجابت کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھیں۔ مہرین اور نازنین ان سب سے کافی دور چہل قدمی کرتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ان کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں البتہ وقفے وقفے سے سب کو سنائی دے جاتی تھیں، اور ان سب سے بے نیاز ددہ حضور لان کے انتہائی دائیں طرف شیروانی اتارے، کرتے کے بازو چڑھائے کوئلوں پر کباب بھوننے کی تیاری کر رہے تھے۔ فضا میں دہکتے کوئلوں اور مسالے دار کبابوں کی خوشبو اکثریت کے صبر و ضبط کا امتحان لے رہی تھیں، مگر افسوس کہ مینا آپی کے سوا باقی سب کا ان کے پاس جانا ممنوع قرار دیا جا چکا تھا۔ ذرا دیر بعد مینا آپی بھی سیخوں میں کباب پہ رونے کے بعد وہاں سے چلی آئی تھیں۔ راکی اور سبی تو کوئلے دہکانے اور گوشت بانٹنے کے بعد بقول مہرین خاصے میلے کچیلے ہو چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں پہلی فرصت میں ہی نہا دھو کر سفید براق کرتا پاجامہ پہنے جمے جمائے بالوں کے ساتھ نواب حسان کے پاس آ بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے سبی الحسن، آپ آج کافی خاموش دکھائی دے رہے ہیں؟ نواب حسان سبی کی غیر معمولی خاموشی نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ بس حضور کیا بتائیں، ایسا گھاؤ دیا ہے اس نے ہمیں کہ جینے کی صورت دکھائی دیتی ہے، نہ موت کی آغوش میں قرار نظر آتا ہے۔ ایسا گھائل کر دینے والا انداز تھا کہ نواب صاحب پریشان ہو اٹھے تھے۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بکرے کی، سبھی سے پہلے راکی نے ٹھک سے جواب دیا تھا۔ بکرے کی؟ نواب حسان کی حیرت بجا تھی۔ جی ہاں، وہی بکرا جو کئی گھنٹے قبل کٹ اور بٹ چکا ہے اور جس کے کباب تھوڑی دیر بعد ہم اور آپ نوش فرمائیں گے۔ راکی نے نہایت اہتمام سے فضا میں کبابوں کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ ایسی عظیم جدائی کا صدمہ دیا ہے اس نے کہ راتوں رات شاعر ہو گئے ہم تو۔ سبھی کی سرد آہ پر وہ دونوں ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ کیا واقعی یہ انکشاف نواب کے ساتھ ساتھ راکی پر بھی ابھی ہوا تھا؟ 100% واقعی حضور، کہیے تو نمونہ پیش کروں؟
چھٹ اجازت طلب کی گئی۔ ارشاد ہائیکو عرض کر رہا ہوں، ابھی رات ہی بنائی ہے۔ سبھی نے بال سنوارتے ہوئے ہائیکو عرض کی تھی۔ رات بھر کھڑکی کے باہر بولتا ہے ایک بکرا۔ یہ کیا ہے صاحب؟ نواب حسان نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہائیکو ہے جناب۔ او اچھا میں سمجھا شاعری ہے۔ واہ بھئی بہت خوب۔ نواب حسان کی داد پر سبھی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دوسری ہائیکو پیش خدمت ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ سبھی کھنگارا تھا، بھورے بالوں اور غزالی آنکھوں والا۔ میں نے دیکھا ایک بکرا، ماشاءاللہ کیا خوبصورت بکرا ہے۔ غالباً یہ وہی بکرا تھا جو رات بھر کھڑکی کے باہر بولتا رہا تھا۔ نواب صاحب نے جھومتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ سبھی میاں یہ بھی ہائیکو تھی؟ راکی پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ ہاں بالکل۔ تو پھر وہ شاعری کہاں ہے جو آپ نے رات کو بنائی تھی؟ کیا مطلب؟ سبھی نے آنکھیں نکالیں۔ مم میرا مطلب ہے ایسی شاعری تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے بنا سکتا ہوں۔ بہت خوب، تو بنائیے ذرا۔ سبھی نے راکی کے دعوے کو چیلنج کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے ذرا سنیے۔ راکی نے باقاعدہ لہہ کر اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا۔ ہرنی جیسی آنکھیں، لہروں جیسی زلفیں۔ واہ آغاز شاندار تھا۔ نواب صاحب داد و تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے، جبکہ سبھی پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ شکریہ عرض کیا ہے۔ راکی پوری طرح پھیل چکا تھا۔ ہرنی جیسی آنکھیں، لہروں جیسی زلفیں، قد لیلا کے مجنوں سا، رنگت رانجھے جیسی۔ اسے دیکھ کے کہتا ہوں ایک کاش تجھے رب نے بکرا نہ بنایا ہوتا۔ راکی کی نظم تمام ہوئی تو حاضرین سکتے کے عالم میں تھے۔ نہ واہ واہ کی آواز بلند ہوئی، نہ کسی نے آگے بڑھ کر تھپکی دی۔ راکی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر سبھی اور نواب حسان کی طرف دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے گھور رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، لیکن اسے سن کر معلوم ہوا کہ یہ شاعری واقعی بنائی گئی ہے۔ نواب صاحب نے اسے دلگیر انداز میں کہا تھا کہ راکی بس سر کھجا کر رہ گیا تھا اور سبھی نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا تھا۔ مہرین جاؤ بھائی سناور کو یہیں لے آؤ، بیچاری شرم کے مارے اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی ہے۔ امی کی آواز پر نواب حسان نے قدرے سکون کا سانس لیا تھا۔ کسی کو خیال تو آیا؟ مہرین فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ سناور غالباً کپڑے چینج کر رہی تھی۔ بند دروازے سے ہی مہرین کو لوٹا دیا تو وہ دوبارہ وہیں چلی آئی جہاں ہر فرد اپنے سامنے سلاد، رائتا، پودینے اور املی کی چٹنی رکھے سیخ کباب اور کلیجی کے کبابوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اور ددہ تھے کہ جی بھر کے سب کا صبر آزما رہے تھے۔ کمال ہے اتنی دیر نواب حسان اکتائے سے لگ رہے تھے۔ کس میں؟ سبھی چونکا۔ آنے میں؟ کس کے آنے میں؟ سنا میرا مطلب ہے کبابوں کے آنے میں۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ وہ بروقت سنبھلے تھے۔ پھر سبھی تو ددہ کی طرف چلا گیا، مگر ان کی نگاہیں برآمدے کے آس پاس بھٹکنے لگیں جہاں سے کسی بھی وقت سناور برآمد ہو سکتی تھی۔ اوفو بھائی اب آ بھی چکو۔ وہ سلاد کے پتے دانتوں سے کترنے لگے تھے۔ شام کے سرمئی رنگ میں سیاہ رنگ کھلنے لگا تھا۔ اس ملگجے سے اندھیرے میں راکی لان کی تمام لائٹس آن کر رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک سے محسوس ہوتے ہوئے نواب حسان نے یوں ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ دل دماغ پر بھی بجلی چمک گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے حد خوبصورت تھی۔ ایک لمحے کے لیے نواب صاحب اپنی جگہ ساکت سے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکی اجنبی اور اس کا حلیہ اس ماحول سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ڈارک میرون چوڑیدار پاجامے اور فراک میں ملبوس تھی۔ بڑا سا دوپٹہ اسٹائلش انداز سے اڑا گیا تھا، تراشیدہ بال کندھوں تک لہرا رہے تھے، اور وہ نہایت اعتماد سے قدم اٹھاتی لان کی طرف آ رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی، او نو یہ کیا کیا اس نے، اف بے عزتی۔ یہ کون ہے؟ نواب حسان اپنے اطراف سے اٹھتی آوازوں سے بے نیاز ہو کر سبھی سے پوچھ رہے تھے۔ یہ سناور کی دوست ہیں۔ نہیں خود سناور، لیکن نہیں معلوم نہیں۔ سبھی جانے کیوں ہکلا رہا تھا۔ بہن یہ شہزادی سناور، اس کے بالوں کو کیا ہوا؟ مہناز بیگم پوچھ رہی تھیں، مگر بہن صاحبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لان پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ مینا آپی تو مٹی کا مادھو بنی بیٹھی تھی۔ حیران پریشان سی نازنین نے مینا آپی کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اسی کی گود میں لڑک گئی تھی۔ مہرین کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا اور راکی چونکنا انداز میں میز کے قریب کھڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت اس کے نیچے کھسک سکے۔ السلام علیکم۔ سناور کے سلام کا جواب کہیں سے بھی نہیں آیا تھا، اور میں ہوں شہزادی سناور، اپنے اصلی اور حقیقی روپ کے ساتھ۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے نواب حسان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مصنوعی پن کا کھیل کھیلتے کھیلتے میں اکتا گئی تھی، اسی لیے آج خود اپنی شخصیت کے ساتھ آپ سب کے سامنے چلی آئی۔ یقیناً آپ سب کو حیرت ہو رہی ہے، مگر میں دوگلے پن کی انتہاؤں کو نہیں چھونا چاہتی، اسی لیے آج اتنی ہمت
کر ڈالی۔ وہ بہت اطمینان سے ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ نواب حسان چند قدم آگے آ کر جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ امی بجھائے سے انداز میں تخت پر بیٹھ چکی تھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے اس پر فخر بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ وہ بہت سی روایات جو کئی سو سال قبل نواب خاندان کی پہچان سمجھی جاتی تھیں، آج انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں۔ ہم پان نہیں کھائیں گے، غرارہ نہیں پہنیں گے، غیر ضروری رسومات پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو بھی ہمارے خاندانی عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ بفضل خدا ہمارے بزرگوں کی تعلیم و تربیت سے ہمارے اخلاق و اقتدار میں وہ شائستگی موجود ہے جو کسی اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ اور مہناز آنٹی منگنی کے لیے جو سوٹ آپ لے کر آئی تھیں وہ جوں کا توں پڑا ہے، میں نے اسی لیے نہیں پہنا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے نہ ہو۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کلائیوں میں پڑی چوڑیوں سے کھیلنے لگی تھی۔ ماحول پر سناٹا جوں کا توں موجود تھا۔ نواب حسان اور مہناز بیگم حیرت کے باعث اور باقی سب افراد شرمندگی کے باعث ساکت تھے۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے، تب ثناور اس طویل اور بے معنی خاموشی سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ابھی وہ کوئی قدم اٹھا نہ پائی تھی کہ نواب حسان اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور بغور اسے دیکھنے لگے۔ تو آپ وہ نہیں جو نظر آتی تھیں۔ چند لمحوں بعد ان کی آواز گونجی تھی۔ جی ہاں، اس نے سر اٹھا کر اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا۔ والدہ محترمہ، یہ لڑکی مجھے پسند نہیں۔ ان کی بات سن کر ثناور کا رنگ اڑ گیا تھا اور باقی سب کا سانس رک گیا تھا۔ بلکہ بہت پسند ہے۔ نواب حسان نے اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا تھا اور پورا لان مختلف قسم کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ ثناور نے طویل سانس لیتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ نواب حسان کی آنکھیں اندرونی خوشی سے جگمگا رہی تھیں۔ مجھے میرا آئیڈیل مل گیا ہے۔ اوہ یس، یو آر مائی آئیڈیل۔ نواب حسان کسی نو عمر بچے کی طرح چلائے تھے اور پھر برق رفتاری سے مہناز بیگم کی طرف مڑے تھے۔ ماما، میں آپ کی خوشی میں بخوشی راضی ہوں، لہٰذا جو کام آپ کے ہاتھوں سر انجام ہونا تھا وہ کام اب نواب حسن الاعظم بذات خود سر انجام دیں گے۔ انہوں نے چہکتے ہوئے اپنی والدہ کے ہاتھ سے انگوٹھی لی تھی اور لمحے بھر میں پلٹ کر ثناور کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ارے وہ ایک دم بھکلا گئی تھی۔ جتنا تنگ کرنا تھا آپ کر چکیں، اب آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ مگر ہاں، وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں بھی آپ کو پسند ہوں کہ نہیں۔ اللہ رے مصیبت، وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ نواب حسان کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہلکا سا کپکپایا تو انہیں اپنے سوال کا جواب خود بخود مل گیا۔ یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے انہوں نے پرجوش انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ سبی کا کیمرہ کتنی ہی دیر سے اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ ددہ صورتحال کو جانچ کر جھٹپٹ کبابوں پر جھک گئے تھے۔ امی اور مہناز آنٹی تخت پہ سر جوڑے مسکرا رہی تھیں۔ مینا آپی منہ پھاڑے آنکھیں پھیلائے حیران کھڑی تھیں۔ ان کے عقب میں روکی دھمال ڈال رہا تھا۔ نازنین اور مہرین بے تحاشا مسکراتے ہوئے انگوٹھی پر نظریں جمائے کھڑی تھیں۔ نواب حسان کی محبت لٹاتی نگاہیں ثناور کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں اور ثناور کے چہرے پر پھیلی مدھر مسکان۔ سبھی کا کیمرہ چند سیکنڈ میں ان خوشگوار لمحات کو ہمیشہ کے لیے قید کر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کا دور شروع ہو گیا تھا اور منہ میٹھا کرنے کے بجائے سب کے سب ددہ کے بنائے گئے کبابوں پر ٹوٹ پڑے تھے اور ثناور اپنے ہاتھ میں دمکتی انگوٹھی پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی، معلوم نہیں ہم لوگ روپ بے روپ کا کھیل کھیلتے خود کو کہاں تک دھوکہ دیتے۔ اگر اس روز میں انیکسی میں نہ چلی گئی ہوتی تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا جب وہ طیش کے عالم میں انیکسی کی طرف گئی تھی۔ مگر نواب حسان کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل چند باتوں نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ نواب حسان تھے جو سخت اکتائے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے، فار گاڈ سیک ماما، میں تنگ آ گیا ہوں اس ساری سچویشن سے۔ ان خصوں میں میرے پاؤں سکڑنے لگے ہیں اور میرے پاجامے میں بند ٹانگیں جینس کو ترس کر رہ گئی ہیں۔ آپ جناب آداب کرتے کرتے میری زبان تھک گئی ہے۔ وقت بے وقت محاورے بول بول کر میں چکرا گیا ہوں اور میرے کان مشاعروں کی ریکارڈنگ سن سن کر تھک چکے ہیں۔ میں میر اور غالب کو مزید نہیں پڑھ سکتا۔ میری آنکھیں شیکسپیئر اور ہارڈی کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میری کھڑکی کے باہر ات کھائے پانوں کا ڈھیر لگ چکا ہے اور یہ گھر، مجھے لگتا ہے اس حویلی نما گھر میں چند بدروہیں ہیں جو سفید لباس میں یہاں سے وہاں بے آواز قدموں سے چلتی پھرتی ہیں، جو سوچ سوچ کر ہنستی ہیں اور جن سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ مسمرائزم کی کیفیت میں حرکت کرتی ہیں، ایک بنے بنائے سانچے میں ڈھلی ہوئی لڑکیاں۔ او نو ماما، میں کسی ربوٹ نما لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک جیتی جاگتی ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور لڑکی چاہیے۔
یہ بوبو ٹائپ شہزادی سناور میرے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کرتی، جو من من کر کے بولتی ہو اور ہمہ وقت ڈری سہمی سی اپنے دوپٹے کی پناہ میں چھپی رہتی ہو۔ اور پھر اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو کیا یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا جب اسے حقیقت معلوم ہوگی؟ سو پلیز آپ آج ہی ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم خاندانی نواب تو ہیں، مگر نوابوں کی یہ ظاہری خصوصیات ہم میں مفقود ہیں، اور ان کی آمد پر جو پاندان، خاصدان اور چاندنیاں بچھائی گئی تھیں وہ سب کی سب کرائے کی تھیں۔ ہمارے گھر میں دیوان خانہ نہیں ڈرائنگ روم ہے، نعمت خانہ نہیں باورچی خانہ ہے، اور ہم بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے باقی سب لوگ، اور یہ بھی کہ ہم اپنے شاہانہ اتوار اپنی جاگیروں کے ساتھ ہندوستان میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ڈونٹ بی سلی، تمہیں معلوم ہے یہ سب کے سب لوگ کتنے اچھے ہیں، ایسے خاندانی لوگ تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے، اور سناور وہ لڑکی تو مجھے اتنی پسند ہے کہ بس۔ مہناز آنٹی کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ انیکسی سے واپس پلٹ آئی تھی، اور اصل صورتحال جاننے کے بعد ہی وہ اس منگنی پر رضامند ہوئی تھی۔ تم ابھی سے کہاں کھو گئیں؟ ابھی تو نواب صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ نازنین نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ چونک سی گئی۔ سب لوگ خوشخبریوں میں مصروف ہو گئے تھے اور اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ خوش ہونا، مینا آپی اس کے چہرے کو کھوج رہی تھیں۔ وہ خود کو دو گہری نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے؟ بعض اوقات اس کے برعکس بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ چہروں پر جھلملاتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس حقیقت کو بھی جو بہت ہی خوبصورت مستقبل کا پیام بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک انسان کی ذات ہی اس کا اصل تشخص ہے، جسے چھپانے کی کوشش کی جائے تو سراسر نقصان ہوتا ہے۔ تھینک گاڈ کہ میں کسی بھی نقصان سے بچ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پہ چمکتے چاند کو نظر بھر کر دیکھا تھا، اور پھر سب کے ساتھ کباب اڑانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔